جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سیرت کا مطالعہ کر رہے تھے اور ابھی ہم مکی دور سے گزر رہے ہیں۔ اس میں شیب ابی طالب کے بائیکاٹ کا تذکرہ ہوا جو 7 سے 10 کے درمیان رہا۔ یہ ایک بڑا ایونٹ تھا اور خاص طور پہ یہ جو بائیکاٹ تھا یہ خاندان کا بائیکاٹ تھا، یعنی بنو ہاشم کا۔ تو بقیہ جو مسلمان تھے ان میں سے کچھ ان کے ساتھ تھے، کچھ نہیں بھی تھے، مطلب شیب ابی طالب میں، باقی ویسے تو سارے ساتھ تھے۔ پھر معجزات کا تذکرہ ہم نے کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت جو ہے معجزات سے ہونا شروع ہوئی، اس میں خاص طور پہ شق قمر کا جو واقعہ ہے اس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ یہ کوئی تقریباً اگرچہ تاریخوں میں اختلاف ہے لیکن یہ ہے کہ 7 نبوی میں شیب ابی طالب ہوا، 8 میں، اور 8 میں شق قمر ہوا۔ اس کے بعد عام الحزن کا ہم نے تذکرہ کیا 10 نبوی میں، غم کا سال جسے کہتے ہیں، ایئر آف سارو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 2 قریبی ساتھی تھے، حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب، ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر شاید یہ ہم نے ڈسکس نہیں کیا تھا، افراد کی آمد یہ رہتا تھا۔ 10 نبوی سے پہلے بھی گاہے بگاہے افراد آتے رہے تھے، لیکن یہ ہے کہ 10 نبوی کے بعد یہ ہمیں ملتا ہے کہ افراد کا آنا زیادہ ہو گیا، یعنی مختلف قبائل سے۔ جیسے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جی بیرون مکہ جو دعوت ہے وہ پھیلنا شروع ہو گئی، کہ لوگوں کو خبر پہنچ گئی 10 سال میں دعوت کا اتنا کام ہوا، اڑتی اڑتی خبریں ارد گرد کے قبائل میں پہنچیں۔ اب کچھ لوگ جو پہلے سے ہی مطلب کچھ چاہ رہے تھے، وہ اس نظام سے، اس سسٹم سے تنگ تھے، تو جیسے ہم یوں اپنی آج کل کی زبان میں کہہ لیں کہ جی تبدیلی چاہ رہے تھے۔ تو اب ایسے لوگ ہر گروہ کے اندر ہوتے ہیں، ہر زمانے کے اندر ہوتے ہیں، جو نظام سے جو ہے وہ تنگ آ جاتے ہیں، ظلم و ستم سے تنگ آ جاتے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ صحیح لیڈرشپ کے ہتھے چڑھتے ہیں کہ نہیں، وہ ایک بات کی بات ہے۔ تو خیر بہرحال ان میں ایک تو طفیل بن عمر الدوسی کا تذکرہ ملتا ہے۔ یہ شاعر تھے، مالدار بھی تھے اور بڑے مہمان نواز جو ہے وہ شخصیت تھی، تو بہت سلیقے والے۔ یہ کسی کام سے جو ہے وہ مکہ میں آئے، تو قریش کا معاملہ یہی ہوتا تھا کہ جب کوئی اہم شخص، کسی قبیلے کا سردار، کوئی بڑا تاجر، سوشل سٹیٹس والا مکہ آتا تھا تو خاص طور پہ اسے متنبہ کرتے تھے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں بیٹھنا۔ اچھا، وہ اس سے وہ پھر ضرور جا کے بیٹھتا تھا۔ تو یہ بھی جب آئے تو قریش نے آ کے ان کو کہا کہ جی یہاں ہمارے ایک صاحب ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو آپ نے ان کے پاس نہیں جانا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے کیا کام کیا، میں نے مسجد حرم میں جب گیا، ظاہری بات ہے جب بھی کسی کام سے آتے تھے تو جا کے بیت اللہ کا طواف وغیرہ کرنا، یہ تو ان کے ہاں تھا، مطلب دین ابراہیمی کی بچی کھچی رسموں میں سے تھا۔ تو جب میں حرم میں داخل ہوا تو میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی کہ اگر وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے بھی تو مطلب مجھے ان کی آواز نہ سنائی دے، یا اگر انہوں نے مجھ سے گفتگو بھی کی تو میں ان کی بات ہی نہ سن سکوں۔ تو یہ صورتحال تھی۔ تو کہتے ہیں جیسے میں حرم میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ کعبہ کے قریب وہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو مجھے احساس ہو گیا کہ یہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ عام طور پہ جو عرب تھے وہ اس طرح سے اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر جب گزری تو میں نے سوچا کہ میں شاعر ہوں، میں قادر کلام ہوں، سب باتیں سمجھتا ہوں، اچھے برے میں تمیز کر سکتا ہوں، میں نے دنیا دیکھی ہے، تو میں اس بات سے صرف ڈر رہا ہوں کہ ایک بندہ گفتگو کرے گا اور میں اس کی طرف مائل ہو جاؤں گا۔ تو کہنے لگے کہ نہیں، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے، مجھے تو جا کے اس کی بات سننی چاہیے اور اپنا کلام اس پہ پیش کروں اور اس کا کلام میں سنوں۔ تو کس بات کا خوف؟ کہتے ہیں جیسی نماز ختم ہوئی تو میں آپ اٹھے تو میں آپ کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے گھر میں داخل ہوئے، تو میں نے پھر جو ہے وہ آپ کو بلوایا اور کہا کہ جی اس طرح سے میں مطلب فلاں دوست قبیلے سے آیا ہوں اور فلاں فلاں کام سے، تجارت کی غرض سے آیا تھا، تو قریش نے آپ کے بارے میں یہ خبریں دیں، یہ سارا واقعہ ہوا ہے۔
اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کو اپنا کلام سناؤں، آپ مجھے اپنا کلام سنائیں۔ تو یہ شاعر تھے، انہوں نے اللہ کے وسلم کو اپنا کلام سنایا۔ تو پھر اللہ کے وسلم نے آخری 3 کل جو ہیں روایتوں میں آتا ہے، یعنی سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کے سنائی۔ اب ظاہری بات ہے شاعر آدمی تو فوراً سمجھ جاتا ہے، مطلب جو صاحب کلام ہو اس کو اندازہ ہو جاتا ہے، تو وہ پھر ایمان لے آئے۔ اچھا، ان کا واقعہ اس اعتبار سے بھی بڑا معروف ہے کہ جب یہ ایمان لے کے آئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں اپنی قوم کو دعوت دینا چاہتا ہوں، تو آپ کوئی نشانی دے دیں مجھے۔ تو اللہ کے وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ یا اللہ ان کو کوئی نشانی دے دے جس کی وجہ سے ان کی قوم ایمان لے آئے۔ تو ان کے ماتھے میں جو ہے وہ چمک کا نشان تھا، جیسے ہمارے ہاں وہ بچوں کے پاس لائٹ ہوتی ہے نا، لیزر لائٹ، تو اس طرح کی روشنی ان کے ماتھے سے نکلتی تھی۔ اور وہ اندھیری رات جب یہ اپنے قبیلے میں جا رہے تھے، موسلا دھار بارش ہو رہی تھی، تو راستے میں انہوں نے سوچا کہ میری قوم جو ہے ظاہری بات ہے حجت بازی تو کرے گی، تو وہ کہے گی کہ یہ بیماری کی وجہ سے ہے تو پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اس نشانی کو کسی اور جگہ منتقل کر دے۔ تو پھر وہ ان کے پاس لاٹھی تھی، اس لاٹھی کے سرے میں منتقل ہو گئی۔ تو اس حال میں پھر وہ قبیلے میں گئے ہیں۔ تو جب وہ قبیلے میں گئے ہیں تو اب وہاں لوگوں کو دعوت دی، پہلے والد صاحب کو دعوت دی تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا، پھر بیوی کو دعوت دی، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا، لیکن زیادہ لوگوں نے ابھی جو ہے وہ اسلام قبول نہیں کیا، چند ایک لوگ جو ہے وہ مسلمان ہوئے۔ خیر انہوں نے بڑا دعوت کا کام کیا۔ شروع میں جو اس طرح سے ایک قبیلے میں فردن ایمان لاتے تھے، وہ بڑا جم کے دعوت کا کام کرتے تھے، تو یہ جلد اکتا گئے کہ نشانی دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لا رہے، اور میں انہی میں سے ایک ہوں، یا تو چلیں آؤٹ سائڈر ہوتا، تو مجھے جانتے ہیں یہ میرے خاندان کے لوگ۔ تو یہ واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے وسلم میری قوم انکار کر رہی ہے، آپ ان کے لیے بد دعا کریں۔ خیر بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ دعا کی تو پھر خیبر پہ یہ آئے تھے، 70-80 گھرانے جو ہے وہ ان کے مسلمان ہو گئے۔ لیکن خیبر میں پھر آگے کافی وقت ہے، 6 ہجری میں جا کے خیبر ہوا۔ آپ یوں سمجھیں کہ کوئی 9-10 سال مزید ان کو دعوت کا کام کرنا پڑا، لیکن بہرحال 70-80 گھرانے بڑی بات ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری، ان کا ہم نے تذکرہ پڑھا تھا، وہ ایمان لے آئے تھے، غفار قبیلے سے جن کا تعلق تھا، اور انہوں نے تو وہاں اعلان بھی کیا نا، بیت اللہ میں جا کے 3 مرتبہ اعلان کیا، اور بلکہ وہاں قریش سے مار بھی کھائی۔ پھر حضرت عباس نے بچایا کہ ہمارے قافلے ان کے وہاں سے گزرتے ہیں، تو ایسی خواہ مخواہ اپنی تجارتی گزرگاہ کیوں بند کرواتے ہو۔ اسی طرح ایک اور صاحب کا تذکرہ ملتا ہے ہمیں، زماد بن سالبہ، ازد شنوہ سے ان کا تعلق تھا، تو یہ دم میں بڑے معروف تھے، یعنی اس وقت کی جو حکمت تھی اور جھاڑ پھونک، جیسے ہمارے ہاں حکیم ہوتے ہیں یا عامل یا راکی جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جنات وغیرہ اتارتے ہیں، تو یہ جھاڑ پھونک کا کام کرتے تھے۔ تو زماد جب مکہ میں آئے تو قریش نے بتایا کہ ہمارے ہاں ایک صاحب ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے اوپر بھی جنات آتے ہیں، تو آپ نے ان کے پاس نہیں بیٹھنا۔ تو اس نے کہا یار وہ تو آپ کی برادری کے ہیں، آپ کے تو ہمارے اوپر احسانات ہیں، آپ مجھے ان کے پاس لے چلے، میں جنات اتار دیتا ہوں، ٹھیک ہے، میرا تو کام ہی یہی ہے۔ تو خیر بہرحال وہ ہمدردی کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے کہ جی قریش میں سے ایک نوجوان جو ہے وہ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ جب وہ آئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ جی آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، آپ کی قوم کے لوگوں نے بتایا ہے، تو اور میں یہ کام کرتا ہوں تو خیر اللہ کے رسول وسلم نے پھر جو ہے نا خطبہ مسنونہ، جو ہم عام طور پہ جو خطبہ جو ہے نا یہ جمعہ وغیرہ میں پڑھا جاتا ہے، تو الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اس میں اللہ کی پناہ کا بھی تذکرہ ہے، اللہ کی حمد و ثنا بھی ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنایا تو وہ کہنے لگے کہ جی دوبارہ سنائیں۔ خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سنایا،
پھر کہنے لگے نہیں ایک مرتبہ ہو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ سنایا تو وہ پھر ایمان لے آئے. تو انہوں نے بھی جا کے اپنی قوم میں قبیلے میں تبلیغ وغیرہ کی. پھر حضرت سعید بن صامت کا تذکرہ ملتا ہے، یہ اوس سے تعلق رکھتے تھے، یعنی مختلف کیٹیگری کے لوگ آ رہے تھے جو اپنے فن میں جو ہے وہ ایکسپرٹ تھے. تو یہ بڑے پختہ شاعر تھے، بلکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے عبد المطلب، ان کے خالہ زاد بھی تھے، اوس قبیلے سے ان کا تعلق تھا، سعید بن صامت. تو یہ آئے ہیں مکہ میں حج کے موقع پہ. تو یہ ایکسپرٹ تھے اصل میں حضرت لقمان حکیم کے، یعنی ان کے اقوال، عربوں میں ان کی عزت تھی. کوئی شاعری میں ایکسپرٹ تھا، کوئی اچھا جو ہے وہ عامل اور راقی تھا، کوئی اسی طرح سے جو ہے وہ حکمت کی باتیں جو ہے وہ ان میں ایکسپرٹ تھا. تو جب ان کو پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو انہوں نے کہا بھائی میرے پاس جو کلام ہے اس کا مقابل تو عرب میں کسی کے پاس نہیں، یعنی حضرت لقمان کی نصیحتیں. تو یہ آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو کہنے لگے کہ جی میں نے سنا آپ کے پاس کوئی کلام ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں میرا کلام آپ سے بہتر ہے، تو آپ مجھے اپنا کلام سنائیں تو میں آپ کو سناتا ہوں. تو انہوں نے پھر لقمان حکیم کی کچھ نصیحتیں سنائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے وہ انہیں قرآن سنایا. تو پھر انہوں نے اعتراف کیا آپ کا کلام بہتر ہے. تو ان کے اسلام کے بارے میں اختلاف ہے. تو یہ مدینہ واپس چلے گئے تھے، تو پھر جو ہے وہ جنگ چھڑ گئی، جنگ بواس جسے ہم کہتے ہیں، اوس اور خزرج میں، تو اس میں یہ مارے گئے تھے. تو اب یہ اسلام لائے تھے نہیں لائے تھے اس میں اختلاف ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ لے آئے تھے، کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں لائے تھے. خیر بہرحال یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے. تو حضرت ابو ذر غفاری وہ پہلے ایمان لا چکے تھے. یہ صحابہ میں مختلف قسم کے مزاج تھے، یعنی کوئی انسانی مزاج ایسا نہیں ہے جو ہمیں صحابہ میں نہ ملے. تو ان کے مزاج میں زہد بہت زیادہ تھا، مطلب دنیا سے بالکل پرے ہو کے چلنا. یہ تو اب دیکھیں نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایمان لانے پہ کہا تھا کہ ابھی اعلان نہ کرو واپس چلے جاؤ، لیکن کہا کہ میں اعلان کروں گا. یہ صورتحال تھی. خیر بہرحال غزوہ تبوک سے واپسی پہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ قافلے کے پیچھے پیچھے ایک شخص آ رہا ہے، مطلب قافلے سے الگ تھلگ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ابو ذر ہے. وہ جب قریب آئے تو پھر آپ نے ایک جملہ کہا کہ یہ اکیلا پیدا ہوا ہے، اکیلا چلے گا اور اکیلا ہی زندگی گزارے گا. خیر بہرحال زہد بہت زیادہ تھا، زہد بہت زیادہ تھا. اور اس لیے حضرت عثمان نے ان کو کہا تھا کہ جی آپ مقام ربضہ پہ منتقل ہو جائیں. یہ مدینہ سے جو ہے وہ کچھ دور ایک مقام تھا، کیونکہ زہد کی وجہ سے نا اپنے وہ کچھ ایسے فتاویٰ دیتے تھے کہ جو ذرا سخت تھے. سونا چاندی نہیں رکھ سکتے تم اپنے پاس ہیں، اور خود بھی بہت زاہد تھے، مطلب دنیا سے بے رغبتی. زہد کا مطلب ہے دنیا سے بے رغبتی. تو تبوک سے واپسی پہ ان کا اونٹ جو ہے وہ سست پڑ گیا، تو سامان اتار کے اپنی پشت پہ لادا اور مطلب پیدل چل پڑے. ان کی وفات کے بارے میں بھی ہمیں آتا ہے کہ حضرت عثمان نے جب کہا تھا کہ آپ مقام ربضہ پہ منتقل ہو جائیں تو ایک بیوی تھی، ایک غلام تھا، آپ کہہ لیں کہ جی بیابان تھا جہاں وہ منتقل ہو گئے تھے. زہد کی وجہ سے لوگوں کی رغبت بھی زیادہ رہتی تھی. زاہد آدمی جو ہے نا ویسی ایک تمن اٹریکشن ہوتی ہے اس کی طرف. یہ پہلے شام میں تھے، تو شام میں انہوں نے کچھ فتاویٰ دیے تو حضرت امیر معاویہ سے ان کا اختلاف ہو گیا. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے یہ سنبھالے نہیں گئے، تو انہوں نے حضرت عثمان کو خط لکھا کہ جی جو باتیں یہ کہہ رہے ہیں صحیح بات ہے، ان پہ عمل تو مشکل ہے، تو ایسے خواہ بے چینی پیدا ہوگی. تو حضرت عثمان نے کہا تھا کہ میرے پاس بھجوا دو. تو پھر یہ مدینہ آ گئے تھے، تو پھر حضرت عثمان نے ان کو جو ہے وہ کہا کہ اب مدینہ میں رہیں. اب مدینہ میں مسجد نبوی میں جا کے وہی باتیں کرتے تھے، جھمگٹا لگ گیا اتنا بڑا جھمگٹا لگ گیا. تو وہ پھر جو ہے نا حضرت عثمان نے کہا کہ نہیں، آپ کا جو موقف ہے وہ اپنی جگہ پہ ہم اس کا احترام کرتے ہیں، لیکن اگر آپ مدینہ کے اندر رہیں گے تو اس سے بے چینی پھیلے گی.
تو آپ ایسا کریں کہ آپ جو ہے وہ مقام ربدہ پہ، پھر وہ چلے گئے تھے، وہاں منتقل ہو گئے تھے۔ خیر بہرحال جب ان کی وفات بھی ہونے لگی تو وفات سے پہلے اپنے غلام کو یہ بات کہی، غلام کا نام ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا کہ کیا تھا، خیر تو اس کو کہنے لگے کہ یار جس قافلے کا گزر ہو تو اس کو کہنا کہ مطلب جنازہ پڑھا دے۔ تو خیر بہرحال وہ غلام نے، وفات ہو گئی ان کی، تو اس نے دیکھا کہ ایک قافلہ آ رہا ہے عراق سے، تو اس نے قافلے والوں کو روکا اور کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ جس قافلے کا گزر ہو تو اسے کہنا کہ جنازہ پڑھا دے۔ خیر وہ عبداللہ بن مسعود تھے، تو انہوں نے پھر جنازہ پڑھایا، اور انہوں نے وہی جملہ کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ابو ذر پہ جو ہے وہ رحم کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر کے بارے میں یہ کہا تھا، تو اکیلا چلتا ہے، اکیلا ہی مرے گا اور اکیلا ہی اٹھایا جائے گا۔ تو ہر مزاج کے لوگ تھے صحابہ میں، ہر مزاج کے لوگ تھے، تو وہ معاشرے میں رچ بس نہیں سکے۔ لیکن بہرحال ہر ایک کا اللہ کے ہاں اپنا مقام اور مرتبہ ہے۔ تو خیر یہ جو قبائل ہیں جو عرب میں مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ پھیلے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، تو یہ دوس قبیلہ جو ہے یہ ابھی کافی چھوٹا لکھا ہوا ہے، دوس قبیلہ جو ہے یہاں سے یہ جگہ تھی دوس قبیلے کی۔ تو یہ ساحلی پٹی ہے نا، یہ جو یمن سے اوپر جا رہی ہے شام کی طرف، یہ رستہ تھا وہ جسے ہم نے کہا تھا جی جو تجارتی روٹ تھا ان کا یہ والا، ٹھیک ہے۔ تو اس پٹی کے قریب قریب قبائل آباد تھے، ٹھیک ہے۔ یہ بنو کندہ ہیں، ان کا آگے تذکرہ آ رہا ہے، یمن میں بنو کندہ ان کا تذکرہ آ رہا ہے۔ تو یہ دوس قبیلہ تھا، یہ اوپر کنانہ بیٹھے ہوئے تھے، اس کے اوپر یہ ثقیف اور ادھر حوازن ہے، یہ اس کے طائف کے قریب، پھر اوپر قریش بیٹھے ہیں یہ مکہ میں، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر بنو خزاع ہے جن سے قریش نے جو ہے وہ لیا تھا اپنا بیت اللہ جو ہے وہ چھینا تھا۔ پھر آگے یہ بنو غطفان ہیں، یہ جو اس میں آئے تھے اپنا غزوہ خندق کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو ادھر بنو حنفیہ بیٹھی ہوئی ہیں، حنیفہ یا حنفیہ، یہ بنو حنیفہ جو ہے جن کے ساتھ جنگ یمامہ ہوئی تھی۔ تو یہ قبائل کس طرح سے، بنو کلب اوپر بیٹھے ہیں، یہ بنو طے ہیں، تو ان سب کا تذکرہ ہمیں حدیثوں میں ملتا ہے۔ نیچے جو ہے وہ یہ بنو خصم ہے، پھر نیچے نجران ہے، نجران کے عیسائی آئے تھے اللہ کے وسلم کے پاس۔ خیر بہرحال تو اس کے بعد جو نیکسٹ واقعہ ہے وہ ہے سفر طائف کا۔ لیکن اسی دوران بعض سیرت نگاروں نے تذکرہ کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ کا نکاح ہو گیا تھا۔ تو اس میں بھی روایتوں میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا کہ یہ بعد میں مطلب رخصتی کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس کو نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا کہ 2 مرتبہ مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ میرا جو ہے وہ آپ سے نکاح ہو رہا ہے۔ تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ حضرت ابو بکر سے کچھ نہیں کہا۔ تو اللہ کے رسول نے یہی کہا کہ اگر یہ ایسا ہونا ہوا تو ہو جائے گا، لیکن حضرت جبریل آتے تھے اور 2 مرتبہ آئے میرے پاس خواب میں، تو اور میں نے دیکھا کہ آپ میرے نکاح میں آ رہی ہیں۔ پھر حضرت ابو بکر نے آفر کی تھی، اگرچہ اختلافی مسئلہ ہے لیکن اس میں زیادہ بہتر رائے یہی معلوم ہوتی ہے کہ حضرت ابو بکر نے ہی آفر کی تھی، اور پھر اللہ کے رسول نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا۔ تو نکاح کے وقت جو عمر تھی عام طور پہ تو رائے یہی ہے کہ 6 سال عمر تھی، عام طور پہ رائے یہی ہے۔ بعض لوگ اس طرف بھی چلے گئے کہ 16 سال عمر تھی، ٹھیک ہے۔ تو رخصتی جو ہے وہ 3 سال بعد ہوئی، تو وہ 9 سال کی عمر تھی، عام رائے یہی ہے۔ خیر بہرحال پھر اس کے بعد حضرت سودا سے بھی نکاح ہوا، حضرت سودا بنت زمع۔ تو حضرت سودا کے جو خاوند تھے سکران، تو ان کے ساتھ انہوں نے اسلام قبول کیا، حضرت سکران کے ساتھ۔ تو یہ ہجرت حبشہ بھی انہوں نے کی، دوسری مرتبہ کی جو ہجرت تھی حضرت سودا نے اپنے شوہر کے ساتھ۔ تو انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ آسمان جو ہے نا وہ اس سے چاند جو ہے وہ ٹکڑے ہو کے گرا ہے،
بعض میں یہ بھی ہے کہ ان کی گود میں گرا ہے یا ان پر گرا ہے، تو انہوں نے اپنے خاوند سے اس کا تذکرہ کیا، حضرت سکران سے۔ تو حضرت سکران نے کہا کہ اگر تو یہ خواب سچا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری وفات ہو جائے گی اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آ جاؤ گے۔ تو خیر بہرحال حضرت سکران کی پھر وفات ہو گئی، یہ بیوہ ہو گئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف جو ہے وہ پیغام نکاح بھیجا، تو حضرت خولہ بنت حکیم کے ذریعے، تو وہ پھر جو ہے وہ ان کے والد نے ان کا نکاح پڑھایا۔ تو اگرچہ اس میں اختلاف ہے کہ حضرت خدیجہ کے بعد، حضرت خدیجہ کی تو وفات ہو گئی نا عام الحزن میں، اس کے بعد آپ کے 2 نکاح ہوئے مکی دور میں۔ تو بعض سیرت نگاروں نے کہا کہ حضرت عائشہ سے پہلے نکاح ہوا، بعض نے کہا کہ حضرت سودا سے پہلے ہوا۔ یہ اختلافی مسئلہ ہے، لیکن یہ قریب قریب ہی ہوئی ہے، زیادہ نہیں۔ تو حضرت سودا کو تو آپ نے خود پیغام نکاح بھیجا تھا، اور دوسرا جو ہے وہ حضرت عائشہ والا معاملہ یہ تھا کہ وہ آپ کو آفر کی گئی تھی۔ تو دوسرا بھی امکان ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا کو پیغام نکاح بھیج دیا ہو، تو پھر حضرت ابو بکر نے بھی آفر کر دی ہو، تو آپ نے اس کو بھی ایکسیپٹ کر لیا ہو، یہ بھی امکان ہے۔ خیر بہرحال، تو ہم بات کر رہے تھے کہ اس کے بعد جو ایک بڑا ایونٹ ہے مکی دور کا، وہ سفر طائف ہے، یعنی 10 سال جب گزر چکے مکہ میں دعوت کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ارادہ کیا کہ مکہ کے میجورٹی لوگ تو ایمان نہیں لا رہے تھے، تو ہم باہر کا سفر کریں۔ طائف جو ہے وہ تقریباً 120 کلومیٹر ہے، مطلب 120 کلومیٹر بھی خیر کافی ہے۔ اب جو سڑک بن گئی ہے تو اس کی وجہ سے راستہ نصف رہ گیا، آدھا، مطلب 65 کلومیٹر رہ گیا۔ ظاہری بات ہے جدید ٹیکنالوجی آ گئی، درمیان میں پہاڑوں کو کاٹ کے راستہ بنا لیا جاتا ہے، لیکن جس راستے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے تھے، وہ پرانا جو قدیم راستہ تھا، وہ 120 کلومیٹر تھا۔ تو خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سفر بھی پیدل طے کیا، روایتوں میں یہی ملتا ہے کہ وہ پیدل طے کیا۔ تو اس میں حضرت زید بن حارثہ آپ کے ساتھ تھے، عام طور پہ سیرت نگاروں نے اس کا تذکرہ کیا۔ تو طائف میں جو ہے وہ بنو ثقیف آباد تھے، طائف کے قریب ایک تو ثقیف کا قبیلہ تھا اور دوسرا جو ہے وہ حوازن۔ حوازن بڑا قبیلہ تھا، ثقیف انہی میں سے نکلے تھے۔ تو یہ اوپر ہم دیکھ چکے ہیں کیسے اعلان میں سے تھے یہ لوگ۔ تو یہ سفر بھی یعنی نبوت کے 10ویں سال ہوا ہے، 10ویں سال۔ تو طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے 3 بڑے سرداروں سے جو ہے وہ ملاقات ہوئی۔ سرداروں کے ناموں میں کچھ اختلاف ہے، لیکن بہرحال 3 کا تذکرہ ہمیں صحیح روایتوں میں بھی ملتا ہے۔ تو عبد قلال جو ایک بڑا سردار تھا ثقیف کا، اس کے 3 بیٹے تھے، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ تو خیر بہرحال اس کا تذکرہ صحیح روایتوں میں بھی ہے۔ کنانہ ایک کا نام تھا، ایک کا نام حبیب تھا، ایک کا نام عمر تھا۔ تو ایک نے تو آپ کو کہا کہ اگر اللہ نے جو ہے وہ آپ جیسے شخص کو اپنا رسول بنایا تو میں تو جا کے کعبہ کا غلاف ہی پھاڑ دوں، مطلب سخت جواب دیا، سخت۔ خیر دوسرے نے کہا کہ مطلب اللہ کو آپ کے علاوہ کوئی نہیں ملا تھا، اس کا بھی جواب سخت تھا۔ جب تیسرے کو آپ نے دعوت پیش کی تو اس نے کہا بات یہ ہے کہ میں تو آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اگر تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو اس قابل نہیں ہیں، اور اگر سچ بول رہے ہیں تو میں کیوں آپ کے ساتھ سختی کر کے جو ہے وہ مطلب اللہ کی نگاہ میں جو ہے وہ اپنی وقت خراب کروں۔ خیر بہرحال اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ بھائی دیکھو بات یہ جو تم نے مجھے جواب دینا تھا وہ تو دے دیا۔ اب دیکھیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک امید میں نکلے ہیں نا کہ شاید مکہ کے قریب دوسرا بڑا شہر طائف ہے تو وہاں کے لوگ ایمان لے آئے تو اسلام کو قوت پہنچے گی، تو وہاں کے سرداروں سے آپ نے ملاقات کی۔ اب وہ تو ایمان نہیں لے کے آئے بلکہ سخت جوابات دیے۔ تو اللہ کے رسول نے انہیں کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ ایک کام آپ کر لو، جو تم نے جواب دینا تھا وہ تم نے دے دیا، ٹھیک ہے میں نے سن بھی لیا، تو اس کو مشہور نہ کرنا کہ ہم نے کیا جواب دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تھا کہ قریش کو خبر ہوگی تو وہ مزید تمسخر اڑائیں گے، مذاق اڑائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے یہ بات کہی کہ دیکھو اب اگر اس بات جواب کو چھپا سکتے ہو تو یہ میرے ساتھ ایک
مہربانی کر لو. لیکن بہرحال انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی تو انہوں نے سمجھا کہ یہ تو اب زیادہ بہتر ہے کہ ہم اس کو پھیلائیں. تو انہوں نے خوب طائف میں پھیلایا، بلکہ وہ طائف سے پھر بعد میں اڑتی اڑتی خبریں مکہ میں بھی پہنچی. خیر، آپ کا یہاں جو قیام تھا طائف میں اس کے بارے میں اختلاف ہے. بعض نے کہا 10 دن تھا، بعض نے کہا کہ 1 ماہ تھا. یہ نہیں کہ آپ گئے اور اگلے دن واپس آ گئے، کچھ آپ نے قیام کیا، 10 دن 15-20 دن یا 1 ماہ تک آپ نے قیام کیا. اب اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، بازار میں چلے جاتے تھے. اب سردار تو ایمان نہیں لے کے آئے تو اب بازار میں جا کے قرآن سناتے تھے. بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ بازار میں جا کے آپ نے سورۃ طارق سنائی. تو لیکن یہ ہے کہ لوگوں نے پھر مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہاتھ اٹھایا، حضرت بلکہ آپ بے ہوش ہو گئے، مطلب اتنا مارا کہ پھر حضرت زید جو ہے وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے اٹھا کے لے کے گئے، مجمع سے سائٹ پہ لے گئے. خیر بہرحال ایمان کوئی نہیں لایا. مکہ میں اور یہاں پہ تھوڑا فرق تھا. مکہ میں یہ تھا کہ چونکہ قبیلہ اپنا تھا نا تو کوئی نہ کوئی حمایتی آ جاتا تھا. تو یہاں یہ تھا کہ ایک دوسرا شہر تھا اور تھے بھی بنو ثقیف جن کی ویسی قریش سے نہیں لگتی تھی، یعنی جنگیں ہو چکی تھی نا ان کی، جنگ فجار وغیرہ. بیک گراؤنڈ یہ تھا. تو یہاں تو وہ جسے کہتے ہیں نا خاندانی ایک حمیت وہ بھی نہیں تھی، وہ بھی ایک نفرت اور بغض تھا. ایک تو دین کا تھا، دوسرا وہ خاندانی جو ہے وہ جنگ و جدال جو تھا. تو اس اعتبار سے یہ معاملہ زیادہ سخت تھا. طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملات ہوئے وہ زیادہ سخت ہوئے مکہ کی نسبت. خیر بہرحال جتنے دن آپ نے وہاں گزارنے تھے، 10 دن یا جتنے دن گزارے، تو اس کے بعد سرداروں نے کہا کہ جی آپ یہاں نہیں ٹھہر سکتے، آپ یہاں سے نکل جائیں. تو اور آپ کا انکار کرنے میں ہم آپ کی قوم سے آگے کھڑے ہوں گے، تو مطلب کوئی امید نہ رکھیں. تو اللہ کے رسول پھر حضرت زید کو لے کے نکل آئے. لیکن انہوں نے ایک اور کام کیا، آپ نے جو ہے وہ غلاموں کو پیچھے لگا دیا، بچوں کو پیچھے لگا دیا، ٹھیک ہے، اسی طرح سے اور لوگوں کو پیچھے لگا دیا، مطلب وہ پتھر مارنے لگے. یہ معروف واقعہ، یہاں تک کہ اللہ کے رسول وہاں سے نکلے ہیں. تو خیر بہرحال حضرت زید بھی تھے. حضرت زید نے کوشش کی ہے، مطلب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو جاتے تھے، خود ان کا بھی سر پھٹ گیا، لیکن بہرحال وہ بھی ابھی عمر میں بھی چھوٹے تھے تو کتنا کچھ کر لیتے ہیں. تو خیر اللہ کے رسول کی ٹانگیں بھی لہو لہان ہو گئیں، جوتے خون سے بھر گئے. تو پھر آ کے آپ نے ایک باغ میں پناہ لی. یہ باغ جو ہے وہ ربیہ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا. عتبہ بن ربیہ اور شیبہ اس کے 2 بیٹے تھے. تو ان کا یہ باغ تھا جو سرداران قریش میں سے تھے، بالکل طائف کے قریب ہی تھا، طائف سے 5 کلومیٹر. تو وہ گویا کہ آپ دوڑتے دوڑتے پھر 5 کلومیٹر تک آپ دوڑے ہیں اور پھر اس باغ میں آپ نے پناہ لی. تو وہ دونوں بھائی باغ میں تھے. جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صورتحال دیکھی تو خیر بہرحال خاندانی حمیت تو تھی، اگرچہ وہ کافر تھے، ایمان وہ بھی نہیں لائے بلکہ بدر میں مارے بھی گئے. تو لیکن ایک خاندانی حمیت تھی تو انہیں بھی ترس آیا. تو ویسے بھی ان کی طائف والوں سے لگتی نہیں تھی. تو ایک وہ چیز کہ ہم اپنے بندے کے ساتھ کرے تو کرے، دوسرا کیوں کرے. تو خیر یہ بھی چیز تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں ایک انگور کی بیل تھی، خیر وہاں اس کے نیچے آپ سستانے کے لیے بیٹھے. تو انہوں نے جب آپ کو دور سے دیکھا، قریب نہیں آئے، سلام نہیں کیا. لیکن ایک عیسائی غلام تھا، اس کا نام تھا عداس. اس کو کہتے ہیں کہ یہ کھجوروں کے خوشے لے جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دو. تو خیر وہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ لیے ہیں تو بسم اللہ پڑھی ہے. تو اب وہ عیسائی تھا، کرسچین تھا. اس نے کہا یہ آپ نے کیا پڑھا ہے؟ مطلب قریش تو یہ نہیں کرتے، یعنی اللہ کا نام نہیں لیتے کوئی چیز کھانے سے پہلے. انہوں نے کہا یہ اللہ کا جو ہے وہ مطلب اللہ کا نام ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس سے پوچھا تم کہاں سے ہو؟ تو اس نے بتایا میں عیسائی ہوں اور میں نینوا کا باشندہ ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا تم یونس ابن متہ کے شہر سے ہو؟ مطلب ارے یونس کا تذکرہ جو قرآن میں ہمیں ملتا ہے. خیر تو وہ حیران ہوا، کہنے لگا کہ آپ یونس کو جانتے ہیں، حالانکہ میں نینوا سے نکلا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ نینوا جو ہے اس کی آبادی 1,00,000 سے زیادہ تھی. یہ بھی اس دور کی جب حضرت یونس وہاں پہ تھے. تو اب تو خیر وہ بہت کراسگی ہوگی، ملین کے قریب ہوگی.
اور یونس کا ٹائم پیریڈ کوئی تقریباً 700 قبل مسیح بنتا ہے، تو یہ اس کے بعد 1200 سال بعد کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ تو قرآن میں آیا ہے نا کہ حضرت یونس علیہ السلام کے شہر کی آبادی کوئی 1 لاکھ سے زیادہ تھی، تو 1200 سال میں تو کافی بڑھ گئی ہوگی۔ تو اس نے آپ وسلم سے کہا کہ میں نینوا سے نکلا ہوں اور مجھے نہیں لگتا کہ نینوا میں 10 سے زیادہ لوگ یونس کو جانتے ہوں۔ تو خیر آپ جو ہے وہ کیسے جانتے ہیں یونس کو؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ میرے بھائی ہیں۔ تو کہنے لگا آپ کے بھائی کیسے ہو گئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ بھی نبی تھے، میں بھی نبی ہوں۔ خیر اس کا تذکرہ جو ہے وہ ہمیں روایتوں میں ملتا ہے کسی حد تک، جو ہے وہ کچھ چیزوں کا ذکر جو ہے، ہاں یہ ایک روایت ہمارے سامنے، یہ صحیح بخاری کی ہے، صحیح بخاری کی 3231۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہے، انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ آپ پر احد کے دن سے سخت دن بھی کبھی آیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مطلب تمہاری قوم کی طرف سے مجھے بڑی سخت تکالیف کا سامنا رہا ہے، لوگوں سے جو ہے سخت تکلیف جو میں نے اٹھائی وہ عقبہ کے دن تھی، اور یعنی یہ طائف کے واقعے کی طرف جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا۔ یعنی حضرت عائشہ کا خیال یہ تھا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے سخت دن جو ہے وہ احد کا دن تھا، مطلب جب آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ کے وسلم نے کہا کہ نہیں، طائف کا دن تھا۔ جب میں نے خود کو جو ہے وہ ابن عبد یالیل بن عبد قلال کے سامنے پیش کیا تو اس نے میری خواہش کے مطابق جواب نہ دیا، میں رنجیدہ منہ چلتا ہوا وہاں سے لوٹا، ٹھیک ہے۔ وہ پھر لمبی چوڑی تفصیل ہمیں سیرت کے واقعات میں ملتی ہے۔ پھر جب میں کرنے سالے پہ پہنچا تو ذرا ہوش آیا، میں نے اوپر سر اٹھا کے دیکھا تو بادل کے ایک ٹکڑے نے مجھ پہ سایہ کر دیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ اس میں حضرت جبریل موجود ہے، انہوں نے مجھے آواز دی کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جواب سن لیا ہے جو آپ کی قوم نے آپ کو دیا، اور اس نے آپ کے پاس پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا ہے، آپ اسے کافروں کے متعلق جو چاہے حکم دیں۔ پھر مجھے پہاڑوں کے فرشتوں نے مطلب آواز دی، سلام کیا، میں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو چاہیں میں تعمیل حکم کے لیے حاضر ہوں، اگر آپ چاہیں تو مکہ کے دونوں جانب جو پہاڑ ہیں ان پر رکھ دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ بہرحال یہ بہت سخت دن تھے، آپ کہہ لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے طائف کا دن جو ہے۔ تو خیر مطلب سیرت کے اس حوالے سے مطالعہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی قربانی ہے، مطلب اس دین کے لیے، یہ دین ہمیں ایسے نہیں مل گیا، بہرحال بہت قربانی کے ساتھ ملا ہے۔ تو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ جب آپ نے باغ میں قیام کیا تو جب وہ عداس آیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ بات کہی ہے کہ میں جو ہے وہ یونس ابن متیٰ کا بھائی ہوں، تو روایتوں میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ ہاتھ اور سر چومنا شروع ہو گیا، تو بلکہ قدموں کے بوسے کا بھی تذکرہ آتا ہے۔ تو عتبہ اور شیبہ جو ہے اس کو دیکھ کے جو ہے وہ ڈر گیا، وہ ہیبت میں آ گیا کہ یہ کیا ہو گیا۔ خیر وہ جب وہ واپس گیا تو وہ تو اس کے مالک تھے نا، تو اس نے ان کو مطمئن کیا کوئی مطلب خطرے کی بات نہیں ہے، تو میں اپنے دین عیسائیت پہ قائم ہوں۔ تو انہوں نے بھی اس کو سمجھایا کہ اپنا دین مت چھوڑنا، جو جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ ان سے متاثر ہو جاتا ہے۔ خیر بہرحال تو واپسی میں جو ہے ایک اور واقعہ جو ہمیں ملتا ہے وہ جنات کے جو ہے وہ اسلام لانے کا، یعنی جب آپ واپس آئے ہیں اور وادی نخلا میں سے آپ کا گزر ہوا، وادی نخلا میں سے، تو نصیبین ایک جگہ تھی، ایک جزیرہ تھا شام کے قریب، وہاں سے جنات کی ایک جماعت نکلی تھی، تو اس کا گزر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے، اور انہوں نے جو ہے وہ اسلام قبول کیا اور اس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ خیر بہرحال یہ روٹ تھا
مکہ اوپر ہے نا، اگر ہم وہ ساحلی روٹ کو سامنے رکھیں تو مکہ اوپر ہے اور نیچے جو ہے وہ اس کے طائف ہے. مکہ اوپر ہے، یہ نیچے طائف ہے. تو یہ روٹ جو ہے نا، اس کو اگر ہم تھوڑا سا اور کھول دیں، یہ مکہ مکرمہ ہے اور یہ طائف ہے. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گئے ہیں، یہ تقریباً کوئی 120 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں سے واپس آئے. اب تو جو شاہراہ ہے وہ تو انہوں نے درمیان میں سے نکالی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، مکہ سے طائف کی جو شاہراہ ہے اب تو درمیان میں سے نکالی ہوئی ہے. یہ باغ تھا عتبہ اور شیبہ کا. یہ طائف ہے، طائف کے قریب یہ باغ تھا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا واپسی میں نا. تو یہ میرے خیال یہ کرنے منازل ہے، شاید یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ، یا کرنے صالب کا تذکرہ ہے، تو یہ وہ جگہ ہے تقریباً جہاں پہ وہ فرشتہ آیا تھا پہاڑوں کا، جس نے آ کے کہا تھا کہ اگر آپ حکم دیں تو میں ان کو پیس کے رکھتا ہوں. یہ پھر وادی نخلہ شروع ہو جاتی ہے آگے. ٹھیک ہے، تو وادی نخلہ میں جب آپ واپسی کے سفر میں آپ نماز پڑھ رہے تھے تو جنوں کی جماعت کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے قرآن سنا اور وہ ایمان لے آئے. اس کا تذکرہ ہمیں سورہ احقاف میں ملتا ہے. تو کہ وَإِذْ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا. تو یہ وہ نصیبین، ایک جزیرے کا نام ملتا ہے ہمیں، نصیبین یہ جزیرہ تھا. اس جزیرے سے جو ہے وہ ان کی آمد ہوئی تھی. یہ یہاں سے نکلے تھے اور یہاں سے ان کا گزر ہو رہا تھا حجاز کے قریب سے. تو جب انہوں نے قرآن کی آواز سنی تو وہ ایمان لے. خیر بہرحال بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی کی گئی اس کے ذریعے سے، جو طائف میں خاص طور پہ جو ہے وہ انسانوں نے آپ کے ساتھ جو سلوک کیا. سفر طائف کے بعد پھر وہاں سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مطلب رسپانس نہیں ملا. مکہ والے تو ویسے ہی 10 سال گزر گئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ایک اور کام کیا، یعنی ابھی تک تو مکہ کے اندر ہی دعوت جاری تھی، یا آپ طائف گئے، یعنی آپ نے مکہ کے بعد طائف کو فوکس کیا. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، نکلنا چاہیے. مطلب طائف سے بھی نا امیدی ہو گئی. تو حج کے موقع پہ پورے عرب سے قافلے آتے تھے، یہ تو ہمارے علم میں ہے، نالج میں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اب ان قافلوں کو دعوت دینا شروع ہو گئے. قافلوں کو دعوت، تو پہلے اس کو فوکس نہیں کیا. دیکھیں نا، اس سے پہلے تو 3 سال ویسے ہی شیب ابی طالب میں گزر گئے، یعنی پوزیشن اتنی کمزور تھی 7، 8، 9، 10 میں. اور اس سے پہلے جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ پرسیکیوشن کا دور تھا، تشدد کا دور تھا. تو مسلمان بھی تعداد میں بہت کم تھے. تو ابھی بھی قبائل کے جواب سے اندازہ ہوگا ہمیں کہ انہوں نے کیا رسپانس دیا، اس سے اندازہ ہوگا کہ بیسیکلی شاید یہی مناسب ٹائم تھا دعوت دینے کا. تو یہ تقریباً آپ یوں سمجھ لیں کہ 11، 12 اور 13، اس میں ایک تو ادھر سے انصار بھی آ رہے ہیں اور بیعت عقبہ اولیٰ اور ثانیہ بھی ہو رہی ہے، ہجرت کی تیاریاں بھی ہو رہی ہیں، اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں ایک نیا وینیو تلاش کرنے کی کوشش کی دعوت کے لیے. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا. مینا میں آ کے قافلے ٹھہرتے تھے. مینا میں ان کے ہاں رسم تھی، دور جاہلیت سے چلی آ رہی تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے باقیات میں سے. تو سب سے پہلے روایتوں میں آتا ہے کہ آپ بنو کندا کے پاس گئے. بنو کندا جو ہے یہ یمن میں تھا، یہ شاید ہم نے دیکھا تھا یہاں پہ. یہ بنو کندا یمن کے لوگ تھے. یہ ان کے پاس جانے کی وجہ کیا تھی؟ ایک تو یہ کہ یمن میں معزز ترین قبیلہ یہی تھا. دوسرا یہ ہے کہ یہ لوگ نرم دل تھے. تیسرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں یہ دکھایا گیا کہ آپ کی نصرت جو ہے وہ کھجوروں کی سرزمین سے ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن اس طرف گیا، یہ بھی کھجوروں کی سرزمین تھی کہ شاید یہاں کے لوگ میری نصرت کریں گے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان کا انتخاب کیا، اور اکیلے نہیں گئے پھر، بلکہ اپنے چچا حضرت عباس کو ساتھ لے کے گئے. اگرچہ وہ ایمان نہیں لائے تھے لیکن بہرحال وہ ساتھ جاتے تھے. بلکہ عقبہ ثانیہ میں بھی ہم دیکھیں گے کہ آپ کے چچا حضرت عباس آپ کے ساتھ تھے. تو جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سنی تو خیر بہرحال نرمی سے پیش آئے، مطلب اخلاق والے لوگ تھے، نرمی سے پیش آئے.
لیکن کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کامیاب ہو گئے تو ہمیں کیا ملے گا، مطلب ہم تو ایمان لے آتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ کی قوم آپ کے مخالف ہے، اس وقت میں آپ پہ ایمان لانا ظاہری بات ہے یہ کوئی کام کرنے کا تو ہے جس کا ہمیں بھی کوئی ریوارڈ ملے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے ذہن میں کیا ہے، کیا تمہیں چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو جب اقتدار ملے گا تو آپ ہمیں اس میں شریک کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو میں یہ بات نہیں کہہ سکتا، مطلب یہ اللہ کی مرضی ہے، میں اپنے بہاف پہ یہ بات نہیں کر سکتا۔ خیر بہرحال پھر انہوں نے کہا کہ جی ہم اس وقت جو ہے وہ ایمان نہیں لا سکتے۔ تو بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جب یہ لوگ واپس گئے ہیں تو ان کی قوم میں ایک یہودی تھا، عربوں میں کچھ لوگ یہودیت بھی اختیار کر لیتے تھے، کچھ عیسائیت اختیار کر لیتے تھے، تو یہ انہوں نے جا کے اس یہودی کو خبر دی کہ اس دفعہ ہمارے ساتھ یہ عجیب واقعہ ہوا کہ ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ مجھ پہ ایمان لیا، تو اس نے کہا کہ تم بہت بڑی مطلب خیر سے محروم رہ گئے ہو، تو اب اس کا ازالہ نہیں ہو سکتا۔ پھر بنو بکر کے پاس گیا، تو بنو بکر کے ساتھ جب آپ کی بات چیت ہوئی ہے تو آپ نے کہا تم کہاں سے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی ہم فارس کے پڑوس میں رہتے ہیں۔ یہ دیکھیں نا کچھ قبائل یہاں رہتے تھے، یہ اوپر، یہ پیچھے یہ فارس کی تھی، تو یہ بکر بن وائل یہ ان کا جو تھا نا بالکل فارس کے پڑوس میں، یہ پیچھے ساسانی جو ہے وہ سلطنت تھی، تو یہاں پہ عموماً جو ہے وہ یہ فارسیوں کے پریشر میں رہتے تھے، پرشین گورنمنٹ کے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ہم تو فارس کے جو ہے وہ پڑوس میں رہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا پھر تمہاری حیثیت کیا؟ کہنے لگا کہ ہم تو محفوظ نہیں ہیں، سیدھی سی بات ہے، بہت بڑی سلطنت ہے، ان کے دباؤ اور پریشر میں رہتے ہیں اور ان کے خلاف ہم جو ہے نا نہیں جا سکتے، ان کے خلاف ہم نہیں جا سکتے، جتنے فیصلے ہمیں کرنے پڑتے ہیں ان کے مطابق کرنے پڑتے ہیں، نہ ان کے خلاف ہم کسی کو پناہ دے سکتے ہیں کیونکہ ہم تو بارڈر پہ بیٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ایک وقت آئے گا کہ تم فارسیوں کے گھروں میں مقیم ہوگے اور ان کی عورتوں کو تم جو ہے وہ لونڈیاں بنا لو گے اور ان کے بچوں کو غلام بنا لو گے۔ تو وہ سناٹے میں آ گئے، کہنے لگے کہ آپ یہ کیا بات کرنا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ خیر بہرحال انہوں نے بات سنی لیکن یقین نہیں کیا۔ پھر یہ بھی روایتوں میں ملتا ہے کہ ابو لہب جو آپ کا چچا تھا وہ آپ کی دشمنی میں بہت آگے آگے رہتا تھا، تو جس قبیلے میں آپ جاتے تھے نا دعوت دینے تو وہ وہاں پہنچ جاتا تھا، تو وہ وہاں پہ بھی پہنچ گیا۔ تو اس نے جا کے جو ہے وہ وہاں پہ کہا دیکھو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے؟ تو انہوں نے بتایا کہ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دن آنے والا ہے کہ تم فارسیوں کے گھروں میں رہو گے، ان کی عورتیں جو ہے وہ تمہاری لونڈیاں ہوں گی، ان کے بچے تمہارے غلام ہوں گے، ان کی زمینیں تمہاری ملکیت ہوں گی۔ کہنے لگے ہمیں تو ان کی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی، مطلب کہاں اتنی بڑی حکومت اور کہاں اتنا چھوٹا سا قبیلہ۔ تو وہ ابو لہب کہنے لگا کہ اصل میں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے خاندان کے ہے، میرا بھتیجا ہے، یہ دیوانہ ہو گیا۔ تو وہ کہنے لگے ہاں اصل میں ہمیں بھی کوئی باتوں سے یہی لگ رہا تھا، یہ باتیں مطلب کون کر سکتا ہے، کوئی وہ شخص کے جو صحت مند ہو وہ تو نہیں کر سکتا۔ تو وہ پھر کہنے لگے ہاں پھر تمہاری بات ٹھیک لگتی ہے۔ تو خیر اس طرح سے وہ بھی پیچھے ہو گئے، وہ بھی ایمان نہیں لے کے آئے۔ بنو شیبان کا تذکرہ ملتا ہے، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، ان کے جو ہے وہ سرداروں سے ملاقات ہوئی، آپ نے انہیں دعوت دی، قرآن بھی سنایا اور وہ متاثر بھی ہو گئے، مفروق ہانی اور مصنع وہ متاثر بھی ہو گئے۔ تو لیکن کہنے لگے کہ جی اللہ کے وسلم ہم تو ایمان لانا چاہتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بندہ اپنی قوم کے بغیر کچھ نہیں ہے، تو اگر ہماری قوم نے ہمارا ساتھ نہیں دیا تو پھر ہماری طرف سے معذرت۔ تو وہ اپنی قوم کے پاس گئے، قوم کے لوگوں کو ظاہری بات ہے سب کا اتنی ذہنی سطح نہیں ہوتی، سب اتنے ویژنری بھی نہیں ہوتے، تو انہوں نے جو ہے وہ انکار کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو پھر جو ہے وہ خیر بہرحال ایمان نہیں لائے۔ بنو عامر کا تذکرہ ملتا ہے، تو ہند کا سردار تھا جس کا نام تھا بیہرہ، بنو عامر کا۔ تو بیہرہ سے آپ کی بات ہوئی، جب بیہرہ نے آپ کی بات سنی تو وہ کافی سمجھدار تھا، کہنے لگا اللہ کی قسم اگر یہ نوجوان مجھے مل جائے نا قریشی تو میں پوری دنیا کو کھا جاؤں، یہ ایک نوجوان مجھے مل جائے تو مطلب اس کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے۔
تو لیکن اس نے بھی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کہا کہ دیکھیں ہم ایمان تو لے آئے لیکن ہمیں کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا چاہیے؟ کہنے لگا اقتدار میں حصہ چاہیے۔ قبائل کا یہی مسئلہ ہوتا تھا۔ خیر آج کل بھی یہی مسئلہ ہے، مطلب حکومتوں نے جن کو اپنے ساتھ ملانا ہوتا ہے سب سے پہلے وہ وزارتیں مانگتے ہیں، ہم آ جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے ساتھ، کتنی وزارتیں ملیں گی اور کون کون سی ملیں گی، ہر زمانے میں یہی مسائل رہے ہیں۔ خیر بات، تو بحیرہ جو ہے وہ پھر اس نے بھی انکار کر دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی میں اس کا وعدہ نہیں کر سکتا، اقتدار اللہ کی دین ہے، اللہ تعالیٰ جس کو دے جس کو دے۔ بنو کلب کا تذکرہ ملتا ہے۔ اچھا، بحیرہ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ جب واپس گیا ہے تو اس نے اپنے قوم کے بڑوں سے، بزرگوں سے بات کی کہ اس طرح کی ہمیں آفر ملی تھی، تو انہوں نے یہی کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ کسی بنو اسماعیلی کے بارے میں ہم نے نہیں سنا، مطلب آباء و اجداد ہمارے صدیوں سے، کیا ہزاروں سال سے یہاں عرب میں رہتے ہیں، کسی بنی اسماعیلی کے بارے میں آج تک ہم نے نہیں سنا کہ اس نے جھوٹ بولا، اور وہ بھی اتنا بڑا۔ ہمیں لگتا ہے کہ تم نے ایک موقع مس کر دیا۔ مطلب ان کا ایک وقار ہے، خاندانی ایک وقار ہوتا ہے نا، تو اس خاندان میں کوئی جھوٹا ہم نے نہیں دیکھا۔ خیر بات، بنو کلب کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ جی اسلام میں بھی پڑھ کے جو آگے بھی پتہ مطلب ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب لوگوں کو دعوت دی، کسی نہ کسی کی یعنی کچھ نہ کچھ مٹیریل کچھ ایسی لگاؤ ہوتا تھا کہ جس کی وجہ سے ان کا دل ہوا تھا۔ نبی علیہ السلام نے یہاں تو اس طرح کہا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ اللہ مجھے کتاب دیتا یا نہیں دیتا، لیکن نبی علیہ السلام نے اس کو منع نہیں کیا، اس چیز کو آئیڈیالوجی کو مطلب تردید نہیں کی اس کی کہ تم ٹھیک ہے ایمان بھی لا رہے ہو اور تم اقتدار بھی چاہتے ہو یا تم عمارت اور بھی چاہتے ہو۔ دیکھیں اس کی وجہ یہی تھی نا کہ قوت چاہیے تھی، اسلام ابھی جو ہے وہ کمزور تھا، تو جب اسلام کمزور تھا تو وہاں دیکھیں بہت ساری چیزوں پہ اللہ کے وسلم نے کمپرومائز کیا، جیسے میثاق مدینہ میں دیکھ لیں، یا اسی طرح سے جو ہے وہ صلح حدیبیہ میں دیکھ لیں، وہ تو واضح طور پہ کمپرومائز کی ایک پوزیشن لی تھی۔ اس یہی تھا ذہن میں کہ جی قوت مل جائے تو پھر اس کے بعد ہمارے پاؤں مضبوط ہو جائے تو پھر اس کے بعد رستے کھل جائیں گے۔ خیر بہرحال بنو کلب کے پاس بھی گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا بھئی دعوت اچھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ کی دعوت بہت اچھی ہے، لیکن ہمیں ایک سوال کا جواب دیں، آپ کی قوم ایمان نہیں لے کے آئی تو ہم کیسے ایمان لیں؟ مطلب آپ کے اپنے بندے نہیں مان رہے، آپ کے اپنے خاندان کے لوگ، تو آپ ہم سے کیوں امید لگا رہے ہیں؟ اسی طرح بنو حنیفہ کا تذکرہ ملتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ لوگ سارے جو ہے نا، یہ دیکھیں نا بنو حنیفہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہے یمامہ کے قریب، یہ بنو کلب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو پورے عرب سے جو ہے وہ آتے تھے یہ قبائل جو ہے، ٹھیک ہے۔ خیر بہرحال تو بنو حنیفہ کے پاس بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، تو عامر بن سلمہ ان کے بڑوں میں سے تھے، تو وہ اس وقت تو اسلام نہیں لے کے آئے، لیکن بعد میں جو ہے وہ اسلام لے آئے تھے۔ تو وہ جب اسلام لے کے آئے تو وہ بتاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عکاظ، مجنہ اور ذوالمجاز، یہ 3 بازار لگتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بازاروں میں آتے تھے اور جو ہے وہ دعوت دیتے تھے، ہم قبول نہیں کرتے تھے اور آپ کے ساتھ بدتمیزی سے بھی پیش آتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کرتے تھے۔ تو بہت سے لوگ بعد میں ایمان لے کے آئے، پھر جب اسلام کا غلبہ ہو گیا تو پھر انہوں نے وہ پچھلے وقت کو بیان کیا، بنو محارب کے پاس بھی گئے تو ان کے ایک بزرگ نے بھی وہی بات کہی کہ آپ کے جو ہے وہ اپنی قوم کے لوگ آپ کو نہیں مانتے، تو آپ ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں، پہلے تو آپ قریش سے مطالبہ کریں وہ چھوڑیں۔ بنو عبس کے پاس گیا، یہ مینا میں مقیم تھے، ان کے ایک جو بڑے تھے میسرہ، وہ متاثر ہو گئے لیکن ایمان نہیں لائے، قوم بھی ایمان نہیں لائی، بلکہ میسرہ نے کہا اپنی قوم کے لوگوں سے کہ ایسا کرتے ہیں خیبر میں چلتے ہیں، یہ پھر خیبر میں گئے، خیبر ان کا روٹ نہیں بنتا تھا لیکن یہ پھر خیبر میں گئے اور کہا کہ یہودیوں سے جا کے پوچھتے ہیں، ان کے پاس کوئی خبر ہوگی کیونکہ وہ نبوت کی بڑی باتیں کرتے ہیں، تو یہ پھر خیبر میں گئے اور انہوں نے یہودیوں سے کتابیں کھلوائیں، تورات کھلوائی اور کہا کہ بتاؤ کوئی نبی آنے والا ہے، اس کے بارے میں خبر دو۔ تو یہودیوں نے تورات کھولی اور پھر پڑھ کے بتایا بھائی ایک نبی آئے گا، اس کا زمانہ قریب ہے، تو وہ
پڑھنا لکھنا نہیں جانتا ہوگا، اونٹ کی سواری کرے گا اور سارا بال اس کے گنگریالے ہوں گے، تو اس کی آنکھوں میں جو ہے وہ سرخ ڈورے ہوں گے، رنگ اس کا جو ہے وہ سرخ و سفید ہوگا۔ تو انہوں نے ساری وہ علامات بتائیں یہودیوں نے پڑھ کے۔ تو میسرہ نے پھر قوم سے کہا کہ دیکھو یہ تو وہی بات ہے، ہم تو مل کے آ رہے ہیں، تو یہ تو ساری نشانیاں پوری ہو رہی ہیں، ان کو تو ہم نے نہیں بتایا کہ کسی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، لیکن یہ بتا رہے ہیں کہ جی ایک نبی آنا ہے اور اس کا یہ حلیہ ہوگا، اور وہ جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ خیر بہرحال لیکن یہ ایمان نہیں لے کے آئے، قوم بھی ایمان نہیں لے کے آئی۔ پھر حجت الوداع کے موقع پہ یہ آئے تھے اور یہ ایمان لے آئے تھے میسرہ۔ تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ ہم آپ کے پاس تب آئے تھے جب آپ منا میں ہمیں دعوت دیتے تھے، تب تو ہم ایمان نہیں لے کے آئے، لیکن بہت سے ہمارے بوڑھے مر گئے، تو وہ کہاں پر ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دیکھو جو ایمان نہیں لے کے آیا تو آخرت میں اس کا ٹھکانہ آ گئے، اس کا ٹھکانہ آ گیا۔ خیر بہرحال جو بچ گئے تھے پھر بعد میں تو سارے ایمان لے آئے نا۔ یہ تو اس وقت کی بات ہے کہ جب ابھی اسلام کمزور تھا تو تب ایمان نہیں لا رہے تھے، جب قریشی نہیں لائے تھے، جب قریشی ایمان لے آئے، مکہ فتح ہو گیا، اب کسی کی کیا جرت کہ ایمان نہ لائے، ٹھیک ہے۔ بنو جو ہے وہ غسان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، انہوں نے بھی قبول نہیں کی، یہی بات کہی کہ جی قوم کے لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ خیر بہرحال یہ تو قبائل کو دعوت دی، لیکن قبائل کی بھی جو دعوت میں جو ہے وہ آپ کہیں کہ جی کوئی خاص رسپانس نہیں ملا قبائل کی دعوت میں۔ اس کو بند کر دیں، میرے خیال میں فون آ رہا ہے شاید۔ تو قبائل کو جب دعوت دی جاتی تھی، ایک تو یہ دعوت جو ہے وہ منا کے اندر چونکہ وہ ٹھہرتے تھے وہاں پہ دی جاتی تھی، دوسرا بازاروں میں بھی۔ عکاظ کا ایک بازار لگتا تھا جس کا تذکرہ میں حدیثوں میں ملتا ہے، یہ طائف کے قریب تھا، طائف سے 10 میل کے فاصلے پہ۔ یہاں شعراء اپنا کلام سناتے تھے، تو عرب شاعری میں عکاظ کے بازار کا کافی تذکرہ ملتا ہے۔ ذوالمجاز کا ایک بازار لگتا تھا، باقی جو 2 بازار تھے وہ مکہ کے قریب تھے، ذوالمجاز اور مجنہ، 3 بڑے بازار تھے۔ عکاظ طائف کے قریب تھا اور ذوالمجاز اور مجنہ یہ مکہ کے قریب تھے۔ ذوالمجاز جو ہے یہ عرفات سے کوئی 3 میل کے فاصلے پر ہے، یہ بھی 8 دن لگا کرتا تھا حج کے دنوں میں۔ خیر بہرحال اس کے بعد ایک واقعہ جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے معراج کا۔ معراج کے واقعے کے بارے میں اختلاف ہوا ہے کہ یہ 1 مرتبہ ہوا یا 1 سے زائد مرتبہ ہوا۔ کچھ لوگ اس طرف چلے گئے کہ 1 سے زائد مرتبہ ہوا، لیکن یہ بات بہتر معلوم نہیں ہوتی کیونکہ روایتوں میں اختلاف ہے۔ تو وہ اس اختلاف کو حل کرنے کا انہوں نے طریقہ یہ نکالا کہ جی 1 سے زیادہ مرتبہ جو ہے وہ واقعہ ہوا، لیکن نہیں، یہ واقعہ 1 مرتبہ ہی ہوا ہے، معراج کا واقعہ 1 مرتبہ ہی ہوا ہے۔ باقی جو روایتوں میں اختلاف ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مطلب کچھ راویوں نے اس واقعے کو صحیح طرح سے محفوظ نہیں کیا، تو اس وجہ سے وہ اختلاف ہو گیا۔ میجارٹی کی رائے یہی ہے کہ یہ 1 مرتبہ ہوا معراج کا واقعہ۔ مہینے کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ کون سے مہینے میں ہوا۔ کچھ لوگوں نے کہا رجب میں ہوا۔ اب ہمارے یہاں 27 رجب کی ایک ڈیٹ جو ہے 27 رجب، لیکن وہ کوئی ایگریڈ اپان نہیں ہے، متفق نہیں ہے، متفق علیہ نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ربیع الاول میں ہوا، تو مہینے میں بھی اختلاف ہے، ایون کہ سن میں بھی اختلاف ہے، کیونکہ مکی دور کی جو سیرت ہے اس میں اختلافات زیادہ ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مدنی دور میں آ کے ذرا پھر جو ہے وہ لکھت پڑھت زیادہ ہو گئی، صحابہ کی تعداد بھی زیادہ ہو گئی، بیان کرنے والے بھی زیادہ ہو گئے، راوی بھی زیادہ ہو گئے، تو پھر ایک وہ فرق پڑ گیا۔ تو اس کے بارے میں اختلاف ہے، کچھ نے کہا 11 میں، کچھ نے 12 میں بھی کہا ہے، 12 نبوی میں۔ تو عام طور پہ رائے یہی ہے کہ معراج کا واقعہ 12 نبوی میں ہوا، 12 نبوی میں۔ یہ 2 سفر تھے بیسیکلی، ایک اسراء ہے اور ایک معراج ہے۔ اسراء کا سفر تو زمینی سفر تھا جو مسجد حرام سے لے کے جو ہے وہ مسجد اقصیٰ تک، یعنی آپ کہہ لیں مکہ سے لے کے جو ہے وہ فلسطین تک تھا، ٹھیک ہے۔
یہ زمینی سفر تھا، یہ اسراء کہلاتا ہے، اس کا تذکرہ ہمیں قرآن میں بھی ملتا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، کہ پاک ہے وہ ذات جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بندے کو ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی۔ اور دوسرا جو ہے وہ سفر پھر مسجد اقصیٰ سے شروع ہوا اور 7 آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا تک، اس کو ہم معراج کہتے ہیں۔ تو یہ 2 حصوں پر جو ہے وہ مشتمل تھا۔ تو کچھ راویوں سے مطلب اس میں وہم بھی ہوا ہے، چیزوں کو انہوں نے گڑمڑ بھی کی ہے، لیکن بہرحال اوورآل جو واقعہ بیان ہوا ہے اس پہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ بعض روایتوں میں یہ بھی تذکرہ ملتا ہے کہ یہ رویا تھا، قرآن میں بھی رویا کے الفاظ ہیں، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی ہے کہ رویا سے مراد رویت العین ہے، ٹھیک ہے، یعنی رویت العین سے مراد یعنی آنکھوں سے دیکھنا، رویا کا مطلب دیکھنا ہے نا۔ تو بعض لوگ اس طرف چلے گئے کہ یہ خواب تھا، معراج جو ہے وہ خواب تھا، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، صحابہ میں سے جنہوں نے اس کو رویا کہا ہے نا تو ان کی مراد تھی رویت العین، وہ رویا سے مراد خواب نہیں لے رہے تھے، یعنی آنکھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا ہے، کھلی آنکھوں سے۔ تو یہ بہرحال سفر جو ہے وہ خواب میں نہیں تھا، کیونکہ خواب تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے کہ آسمانوں پہ چلا گیا، خواب تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے۔ تو اس کا امتیاز یہی ہے کہ یہ معجزہ ہے، میریکل ہے، اور میریکل معجزہ اسی وقت بنتا ہے جب آپ یہ مانیں کہ یہ خواب نہیں تھا بلکہ یہ جسمانی سفر تھا، ٹھیک ہے، جسم اور روح دونوں نے یہ سفر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باڈی کے ساتھ جو ہے وہ مسجد اقصیٰ میں گئے ہیں، اور پھر بعض لوگوں نے یہ بھی تعبیر اختیار کی کہ یہ چونکہ نیند میں تھا تو آپ کی روح نے یہ سفر کیا ہے، باڈی آپ کی یہاں پر ہی رہی ہے، روح نکل گئی ہے اور روح نے پھر سفر کیا ہے مسجد اقصیٰ اور پھر وہاں سے معراج کا۔ لیکن یہ تعبیر جو ہے وہ روایتوں کی روشنی میں کمزور معلوم ہوتی ہے، اور قرآن کا جو انداز ہے اس میں بھی کمزور معلوم ہوتی ہے۔ شیخ جو لوگ اس چیز کا انکار کرتے ہیں وہ باقی موضوع میں بھی اعتراض کرتے ہیں؟ نہیں، ضروری نہیں ہے کہ باقی موضوعوں پہ بھی اعتراض کریں۔ اصل میں انہوں نے تو وہ رویا سے لے لی نا بات، ایک قرآن میں سورہ جو ہے وہ بنی اسرائیل کے اندر رویا کا لفظ آ گیا، حالانکہ رویا کے لفظ سے مراد خواب نہیں ہوتی، رآ یرا سے دیکھنا، تو وہ خواب میں بھی دیکھنا ہو سکتا ہے، جاگتی آنکھوں سے بھی دیکھنا ہو سکتا ہے، بلکہ ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جی جاگتے میں خواب دیکھنا، ٹھیک ہے، یہ بھی ہمارے یہاں اصطلاح استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہاں بس ٹھیک ہے، ہاں میں بلکہ سوچ رہا ہوں کہ نیکسٹ سیمسٹر میں نا ہم یہ فیسیلٹی بند کر دیں، یہ آن لائن والی، اس کی وجہ سے صحیح بات ہے کہ ہماری کلاس متاثر ہوتی ہے مطلب ایک بندے کو آپ یہ آپشن دے دیں کہ گھر بیٹھ کے سن لے تو اس نے کلاس میں کہاں آنا ہے، کیا تردد کرنا ہے، تو ہاں یہ بات بھی ہے، چلے بہرحال اس پہ سوچتے ہیں، لیکن بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ لائیو کی آپشن اسی لیے نہیں دیتے، وہ یہ لاجک بیان کرتے ہیں کہ پھر لوگ جو ہے نا وہ آپ کی فزیکل کلاس میں نہیں آتے، انسان ہے آسانی کی تلاش میں رہتا ہے، تو خیر بہرحال یہ جو آئے جو بنی اسرائیل کے اندر جہاں رویا وہ کیا واقعی اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے یا وہ نہیں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے، واقعہ یہی ہے، لیکن رویا سے مراد حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس کی تفسیر کی ہے کہ رویت العین مراد یعنی آنکھوں سے دیکھنا، ٹھیک ہے، رویا دیکھنا، خواب میں دیکھنا ہو یا آنکھوں سے دیکھنا ہو، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی تشریح یہی کی ہے۔ تو خیر بہرحال یہ جو سفر تھا اس کا جو آپ کہہ لیں کہ جی اسراء کا سفر تھا، ٹھیک ہے، اسراء کا سفر یہ مکہ مکرمہ ہے نا، تو یہ مکہ مکرمہ سے یہاں سے یہ القدس یعنی شام جو ہے بحیرہ روم کے پاس، تو یہ ویسے تو یہ ان کا روٹ بھی تھا، تجارتی روٹ بھی تھا، ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہ مسجد اقصیٰ ہے۔ اب یہ ایک ڈیبیٹ پیدا ہوئی کہ اس وقت مسجد تھی کہ نہیں تھی، تو اس وقت ایک باؤنڈری وال تھی، یہ باؤنڈری وال آپ دیکھ رہے ہوں گے نا، یہ باؤنڈری وال، یہ جو باؤنڈری وال ہے اس کو مسجد اقصیٰ کہا گیا، یہ باؤنڈری وال ہے،
اس باؤنڈری وال کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اندر جیسے یہ باغات ہیں، اس کے اندر یہ قبہ ہے، اس کو لوگ جو ہے وہ مسجد اقصیٰ سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ یہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ تو بنو امیہ نے تعمیر کروایا تھا۔ یہ چھوٹی سی ایک مسجد ہے جس کو ابھی مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے، اسی احاطے کے اندر، مقدس احاطے کے اندر، ٹھیک ہے۔ یہ مسجد حضرت عمر نے تعمیر کروائی تھی، یہ والی، یہ آگے ہے بالکل، ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں یہ اس احاطے کے مقابلے میں بہت چھوٹی جگہ ہے، خیر یہ مسجد بھی بڑی ہے لیکن اس مکمل احاطے کے مقابلے میں یہ چھوٹی جگہ ہے، یہ حضرت عمر نے تعمیر کروائی تھی۔ اب اس کو مسجد اقصیٰ کہتے ہیں، اس کو مسجد اقصیٰ کہتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مسجد یہ تو پھر حضرت عمر کے بعد تعمیر ہوئی نا، یہاں پہ بھی چھوٹی سی مسجد ہے نیچے، یہاں کہتے ہیں قبۃ الصخرہ تھا، یعنی وہ چٹان تھی کہ جہاں آ کے بنی اسرائیل نے اپنا تابوت رکھا تھا، تابوت سکینہ، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے باقیات تھے، تو پھر وہ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور یہاں ہی وہ چٹان تھی جہاں براق کو باندھا گیا، اور جہاں سے پھر آپ آسمانوں کی طرف گئے، تو وہاں جو ہے وہ بنو امیہ نے وہاں پہ یہ قبہ تعمیر کروا دیا، اس کے نیچے ایک چھوٹی سی مسجد ہے، لیکن جس کو مسجد اقصیٰ کہا گیا ہے قرآن میں، تو اس وقت وہاں پہ کوئی مسجد نہیں تھی، ایسا مسجد نہیں تھی۔ حضرت عمر کے دور میں یہ فلسطین جب فتح ہوا ہے تو حضرت عمر یہاں پہ گئے، یہ احاطہ موجود تھا، اس کو مسجد اقصیٰ کہا گیا کیونکہ مسجد تعمیر کی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے، یہ ہمیں صحیح روایتوں میں ملتا ہے۔ بعد میں وہ 2 مرتبہ کیا ہوئی، جب یہودیوں کے اوپر عذاب ہوا رومنز کی صورت میں، ٹائٹس رومی آیا یا اس سے پہلے جو ہے وہ نبوکدنضر نے جو ہے وہ حملے کیے، تو وہ مسجد تباہ ہو گئی تھی، مطلب اس کی جو ہے وہ بنیادیں بھی جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی، تو احاطہ باقی رہ گیا تھا، تو اس احاطے کی طرف اشارہ کیا گیا، اس کو مسجد اقصیٰ، کیونکہ پہلے وہ مسجد وہاں پہ تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں، بلکہ ہزاروں سال قائم رہی ہے۔ ٹائٹس رومی نے بھی آ کے دوسری مرتبہ اس کو جب میرے خیال میں مطلب مسجد کو جو ہے وہ تباہ کیا ہے، تو وہ 70 عیسوی بنتی ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ٹائم پیریڈ کوئی 1000 قبل مسیح بنتا ہے، تو 1000 سال تک وہاں مسجد تو رہی ہے کم از کم۔ تو پھر وہ احاطہ رہ گیا تھا، اس احاطے کی طرف قرآن نے اشارہ کیا۔ مسجد اقصیٰ کا مطلب یہ دور کی مسجد، جو دور ہے۔ حضرت عمر جب یہاں پہ آئے ہیں تو یہ احاطہ تو موجود تھا، تو یہاں یہ عیسائیوں کے قبضے میں تھی یہ جگہ اس وقت، تو حضرت عمر نے یہاں پہ وزٹ کیا۔ جب وزٹ کرتے کرتے اس جگہ پہ پہنچے نا جہاں حضرت عمر نے مسجد بنائی، تو یہاں کوڑا کرکٹ پڑا ہوا تھا، تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ کوڑا کیوں پڑا ہوا ہے؟ تو عیسائیوں نے کہا کہ جی یہ وہ جگہ ہے جس کی یہودی تعظیم کرتے ہیں۔ اب عیسائیوں کی یہودیوں سے لگتی نہیں تھی، تو جس جگہ کی وہ اس احاطے میں تعظیم کرتے تھے تو عیسائی وہاں کوڑا پھینکتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہودی بلا وجہ اس جگہ کی تعظیم نہیں کرتے ہوں گے، تو انہوں نے یہاں کہا کہ جی اس جگہ کی صفائی کرو اور یہاں مسجد بناؤ، تو انہوں نے پھر یہاں پہ حضرت عمر نے یہاں پہ مسجد بنوا دی۔ اب یہ ایک امکان غالب ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مسجد اسی جگہ ہوگی، ایک امکان غالب ہے، ورنہ ایک امکان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس پورے احاطے میں کہیں پہ بھی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت بڑی ہو، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت تھی اور ان کا محل تھا، جس طرح سے قرآن نے تذکرہ کیا جنات سے وہ مدد لیتے تھے، تو ہو سکتا ہے بہت عظیم الشان انہوں نے مسجد بنائی ہو اور یہ پورا احاطہ ہی مسجد میں ہو، ٹھیک ہے، یہ ایک امکان ہو سکتا ہے۔ خیر بہرحال، تو معراج میں ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر تھا، اس کا زمینی سفر تھا، دوسرا جو ہے وہ آسمانوں کا سفر تھا۔ تو آسمانوں کے سفر میں جو ہے سب سے پہلے تو ہمیں روایتوں میں ملتا ہے کہ جی شق صدر کا واقعہ ہوا، یہ ہم نے کچھ روایتوں میں دیکھا بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ جو ہے وہ چاک کیا گیا، آپ کہتے ہیں کہ میں حرم میں تھا، یا بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ اپنے گھر میں تھا چارپائی پہ، تو گھر کی چھت کھلی ہے اور فرشتے آئے اور انہوں نے میرا سینہ چاک کیا ہے، اور ایک ان کے پاس تشتری تھی، برتن تھا، سونے کی تشتری تھی جس میں زمزم کا پانی تھا، تو اس سے میرے
دل کو نکال کے جو ہے وہ دھویا گیا، اور پھر اس میں ایمان اور حکمت بھر دی گئی، اور پھر اس کو اسی جگہ پہ دوبارہ رکھ کے اس کو سی دیا گیا۔ اس کے بعد پھر براق لایا گیا۔ براق جو ہے وہ ایک سواری تھی جو گدھے کے سائز سے بڑی تھی، گھوڑے سے چھوٹی تھی، آپ کہہ لیں گھوڑے کی طرح کی سواری تھی۔ تو جہاں تک نگاہ پہنچتی تھی تو اس کے پاؤں پڑتے تھے۔ تو براق پہ حضرت جبریل بھی سوار تھے، تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سوار کیا۔ تو براق پہ سواری کر کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے۔ راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزر ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو فلسطین کے قریب ہی مسجد اقصیٰ سے پہلے ایک ٹیلا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس ٹیلے کے پاس میں نے دیکھا کہ موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ خیر یہ برزخی حیات ہے۔ تو مسجد اقصیٰ پہنچ کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کو باندھا ہے، اور بیت المقدس میں جو ہے وہ تمام انبیاء کی امامت کروائی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، مطلب یہ صحیح روایتوں میں یہ تذکرہ ہمیں ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جب آپ وہاں سے نکلے امامت کروا کے، تو پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کے سامنے جو ہے وہ 2 پیالے پیش کیے، ایک میں شراب تھی اور ایک میں دودھ تھا، تو آپ نے دودھ کو اختیار کر لیا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے فطرت کو لیا۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ یہ مسجد اقصیٰ میں جو امامت ہوئی ہے یہ پہلی ہوئی ہے یا معراج کے سفر کے بعد ہوئی ہے، تو راویوں میں اختلاف ہو گیا۔ صحیح رائے یہی معلوم ہوتی ہے کہ معراج سے پہلے ہوئی ہے، واپسی پہ نہیں ہوئی، یہی بہتر معلوم ہوتا ہے۔ خیر بہرحال 1-2 روایتیں ہم ان کا تذکرہ دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ خیر یہ تو ایک صحیح بخاری کی روایت ہے ہمارے سامنے 773، یہ جنات کے بارے میں ہے، لیکن یہ کوئی اور واقعہ لگ رہا ہے کہ جنات کی وہ جو ٹیم آئی تھی نا، ٹھیک ہے، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ سوق اوقاز کا ارادہ کر کے چلے، جبکہ ان دنوں شیاطین کو آسمانی خبریں لینے سے روک دیا گیا تھا اور ان پہ شعلے برسائے جا رہے تھے۔ تو ان حالات میں شیاطین اپنی قوم کی طرف لوٹ آئے۔ قوم نے پوچھا کیا حال ہے؟ شیاطین نے کہا کہ ہمارے اور آسمانی خبروں کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی، مطلب انہوں نے اپنے کاہنوں سے کہا ہم پہ شعلے برسائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر وہ نکلتے نکلتے جو ہے وہ مقام نخلا پہ پہنچے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ تو جب جنات نے کان لگا کر قرآن سنا تو کہنے لگے کہ یہی وہ قرآن ہے جس نے ہمیں آسمانوں پہ جانے سے روک دیا، ٹھیک ہے۔ تو وہ پھر اپنی قوم کی طرف لوٹ گئے اور کہنے لگے ہم نے عجیب قرآن سنا ہے جو کہ سیدھے رستے کی ہدایت دیتا ہے، تو ایمان لے آئے اور دائی بھی بن گئے۔ یہ تو خیر وہ واقعہ تھا۔ تو یہ جو معراج کا واقعہ ہے اس کا تذکرہ جو ہے وہ ہمیں کافی ساری روایتوں میں ملتا ہے۔ یہ دیکھیں صحیح مسلم کی لمبی چوڑی روایت ہے، بڑی لمبی لمبی روایات ہیں۔ یہ جیسے جو ہے وہ حضرت انس بن مالک سے ہے، ٹھیک ہے، کہ میرے پاس براق لایا گیا، وہ سفید رنگ کا تھا، چوپایا، گدھے سے بڑا، خچر سے چھوٹا، اپنا سم وہاں رکھتا تھا جہاں اس کی نظر کی آخری حد تھی۔ فرمایا میں اس پر سوار ہو کر بیت المقدس آیا اور میں نے اس کو اسی حلقے سے باندھ دیا جس کے ساتھ انبیاء اپنی سواریاں باندھتے تھے۔ پھر میں مسجد میں داخل ہوا، اس میں 2 رکعتیں پڑھی، پھر وہاں سے نکلا تو حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس ایک برتن شراب کا اور ایک دودھ کا لے کے آئے، میں نے دودھ کا انتخاب کیا اور جبریل نے کہا کہ فطرت کو اختیار کیا، پھر وہ مجھے لے کے آسمانوں کی طرف بلند ہوئی۔ پھر وہ واقعہ آگے معروف ہے کہ ہر آسمان میں جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نبی سے جو ہے وہ ملاقات ہوئی۔ پھر چھٹے آسمان پہ حضرت جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر وہ نمازیں جو ہے وہ فرض کی گئیں۔ پھر 7ویں آسمان پہ حضرت جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، ٹھیک ہے۔ تو وہ بیت معمور سے ٹیک لگائی ہوئی تھی انہوں نے۔ بیت معمور یہ ہمارا دنیا میں جو انسانوں کا قبلہ ہے اس کے بالکل اوپر فرشتوں کا قبلہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس بیت معمور میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں عبادت کے لیے، اور وہ دوبارہ داخل نہیں ہو سکتے جو ایک مرتبہ داخل ہو جائے۔ پھر سدرۃ المنتہا پہ گئے، بیری کے درخت کے پاس، اس کے پتے ہاتھیوں کے کانوں اور بیر مٹکوں کی طرح تھے، یعنی سائز میں۔ جب اللہ کے حکم سے جس چیز نے اسے ڈھانپا تھا ڈھانپ لیا، یعنی اس کے اوپر کوئی تجلیات وغیرہ پڑی سدرۃ المنتہا، تو وہ بدل گئی،
اور اللہ کی کوئی ایسی مخلوق نہیں جو اس کا وصف بیان کر سکے، یعنی پاسبل نہیں ہے کہ میں اس کو بیان کروں کہ وہ کیا خوبصورتی تھی۔ پھر اللہ نے وہاں پہ جو ہے وہ میری طرف وحی کی، اور 50 نمازیں جو ہے وہ دن میں فرض ہوئیں۔ پھر وہ آہستہ آہستہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کم کروائیں، تو وہ 5 نمازیں رہ گئیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ جو یہ 5 نمازیں جو ہے وہ پڑھے گا دن رات میں، تو اس میں کیا ہے کہ ہر نماز کے اوپر اس کو 10 گنا اجر ملے گا، ٹھیک ہے، یعنی 5 کے بدلے 50 کا اجر ملے گا۔ تو جو بھی اس امت میں سے نیکی کا ارادہ کرے گا تو اس کے لیے نیکی لکھ دی جائے گی، برائی کا ارادہ کرے گا تو برائی نہیں لکھی جائے گی، لیکن اگر نیکی کر لے گا تو 10 نیکیاں لکھیں گے، اور برائی جتنی کرے گا اتنی برائی لکھی جائے گی۔ تو خیر بہرحال یہ وہ ساری باتیں ہیں جو ہمیں یہاں پہ ملتی ہیں۔ پھر معراج کی رات میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، آپ نے جنت اور جہنم کا بھی تذکرہ ملتا ہے کہ آپ کو وہ بھی دکھائی گئی۔ بہت سے اہل جہنم کے احوال آپ نے بتائے، جنتیوں کے احوال آپ نے بتائے، جیسے یہ روایت ہے سنن ابی داؤد کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب مجھے معراج کروائی گئی تو ایک قوم پہ سے میرا گزر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، جو اپنے چہروں اور سینوں کو چھیل رہے تھے۔ میں نے پوچھا ہے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ جو دوسروں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی غیبت کرتے تھے۔ تو اسی طرح حضرت بلال کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدموں کی چاپ سنی، ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آ کے پوچھا بھی کہ میں نے جنت میں جو ہے وہ اپنے آگے آگے تمہارے قدموں کی چاپ سنی، اے بلال آپ کا کیا عمل ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں جب وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت جو ہے وہ تحیۃ الوضو پڑھتا ہوں، تو مجھے لگتا ہے شاید وہی عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ مقام اور مرتبہ دیا۔ پھر یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا محل دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کا تذکرہ ہمیں روایتوں میں ملتا ہے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے ہیں تو قریش نے اب انکار بھی کیا، ٹھیک ہے، کہ آپ ایک رات میں یہ سفر کیسے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روایت صحیح بخاری کی ہے کہ قریش نے جب میری تکذیب کی تو میں حتیم میں کھڑا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس میرے سامنے کر دیا تو میں ان لوگوں کو اس کی نشانیاں بتانے لگا جبکہ اس وقت میں اسے دیکھ رہا تھا، یعنی اللہ نے میرے سامنے کر دیا نا۔ وہ اب پوچھتے تھے نا کہ آپ اگر وہاں سے ہو گئے ہیں تو ہمیں بتائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک چیز بتاتے تھے۔ یہاں تک بعض روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ نے بتایا کہ تمہارا ایک قافلہ آ رہا ہے، شام سے واپس آ رہا ہے اور فلاں جگہ پہ پہنچا ہے، اور اس قافلے کی یہ نشانیاں، اور اتنے دنوں میں مکہ پہنچ جائے گا۔ یہ بھی اللہ کے رسول نے بتایا، لیکن بہرحال آپ یوں کہہ لیں کہ جی انہوں نے ایمان نہیں لانا تھا، یہ سب کچھ دیکھ کے بھی وہ ایمان نہیں لے کے آئے۔ تو خیر ایک تو اس میں مسجد اقصیٰ میں ہم نے کہا کہ پہلے مسجد اقصیٰ کا سفر ہوا، 2 رکعت نماز پڑھائی، پھر انبیاء سے مکالمہ ہوا، پھر بیت معمور، پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا، پھر دیدار الہی کے بارے میں اختلاف ہے، یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ عام طور پہ صحابہ کی رائے یہی ہے، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وغیرہ کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی ہے، بات چیت بھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ سے براہ راست، لیکن اللہ کو دیکھا نہیں۔ بعض صحابہ کی رائے ہے جیسے حضرت علی وغیرہ کی کہ نہیں اللہ کو دیکھا ہے۔ بہرحال یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ اللہ کو دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا۔ پھر جنت اور جہنم جو ہے، بعض اہل جنت جو ہے وہ آپ کو دکھائے گئے اور بعض جو ہے وہ جہنمی دکھائے گئے۔ حوض کوثر جیسے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس حوض کے جو ہے وہ کنکر وہ موتی کی طرح ہے، ڈائمنڈز کی طرح ہے، اور اس کی مٹی جو ہے وہ کستوری کی طرح خوشبودار ہے، اس کا پانی شہد سے میٹھا ہے، برف سے سفید ہے۔ یہ آپ اس کو یوں امیجن کریں نا کہ بعض اوقات سمندر کے کچھ حصے نا ہم ویڈیوز میں دیکھتے ہیں، وہ نیچے پتھر نظر آ رہا ہوتا ہے، اتنا صاف اور شفاف پانی، دودھ کی طرح سفید سے مراد یہی ہوتا ہے، یعنی کرسٹل کلیئر، ٹھیک ہے، اور اس کے نیچے جو پتھر بھی پڑا ہوتا ہے تو وہ بھی موتیوں کی طرح۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے حوض کوثر میں ایسے پرندے دیکھے ہیں جن کی گردنیں جو ہے وہ اونٹ کی طرح ہیں، ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں نا مطلب خاص طور پہ ساحلی علاقوں میں وہ لمبی گردنوں والے، شاید وہ بگلے کی طرف اشارہ ہو یا اور بھی اس طرح کے جو ہے وہ پرندے۔ تو حضرت بلال کی قدموں کی آہٹ سنی، پھر فرعون کی بیٹی کی جو آیا ہے اور اس کے بارے میں بھی آتا ہے، اور اس کی اولاد، اس کی خوشبو محسوس کی۔ یہ واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ فرعون کی جو بیٹی تھی اس کی جو خادمہ تھی، میڈ آپ کہہ لیں، تو کیونکہ ایمان تو کچھ لوگ لے آئے تھے نا، آل فرعون میں سے بھی ایمان لے آئے تھے، بلکہ آسیہ جو تھیں جو فرعون کی بیوی تھیں وہ بھی ایمان لے آئی تھیں، ان کا بھی صحیح روایتوں میں تذکرہ ملتا ہے۔
تو جب وہ فرعون کی بیٹی کی کنگھی کر رہی تھی نا تو وہ کنگھی گری ہے تو اس نے بسم اللہ پڑھ کے اٹھائی ہے. تو وہ کہنے لگی کہ یہ کیا تم نے پڑھا ہے؟ اس نے کہا یہ میرے رب کا نام ہے. اس نے کہا کون سا رب؟ اس نے کہا وہ جو میرا بھی ہے اور تمہارے باپ فرعون کا بھی رب ہے. تو وہ کہنے لگے میرے باپ کے علاوہ کون رب ہو سکتا ہے؟ تو اس نے کہا میں تو اپنے باپ سے جا کے پھر پوچھتی ہوں. تو اس نے کہا جا کے پوچھ لو. تو خیر ایمان ان کو جرت بھی دے دیتا تھا. تو وہ پھر اپنے باپ کے پاس گئی ہے اور اس نے کہا کہ یہ جو میری آیا ہے میڈ ہے یہ تو کہتی ہے کہ جی ایک رب ہے جو اس کا بھی ہے اور تمہارا بھی ہے. تو اس نے کہا اس کو بلواؤ. تو جب اس کو بلوایا ہے اور پھر اس نے کہا کہ میں تمہیں یہ آگ کے گرم تیل کے کڑا میں ڈال دوں گا اگر تم مجھے رب نہیں مانو گے. تو اس نے کہا کوئی بات نہیں. اس کو بھی پھینکا, اس کے بچے کو بھی پھینکا, بلکہ بچے کی وجہ سے وہ بعض روایتوں میں ایک ہچکچاہٹ کا شکار بھی ہوئی. لیکن بہرحال بچے نے کہا کہ نہیں کوئی پریشانی کی بات نہیں. تو اللہ کے وسلم نے مطلب دین کے لیے جتنی قربانی ہے آپ کہہ لیں جتنی قربانی اس کے اثرات ہمیں جو ہے وہ نظر آتے ہیں, اس کے اثرات نظر آتے ہیں. پھر یہ بھی ہے کہ جہنم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ جو ہے وہ آگ کی کینچی سے کاٹے جا رہے ہیں. تو حضرت جبریل سے آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا یہ ہماری امت کے علماء ہیں جو دوسروں کو نیکی کا حکم کرتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے, خود کو بھول جاتے تھے. خیر بارہ تو قریش نے اس کا مذاق وغیرہ اڑایا تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی. تو خیر یہ ایک بڑا واقعہ تھا معراج کا. تو معراج کے بعد پھر آگے عقبہ سے ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم شروع کریں گے. عقبہ اولا, عقبہ ثانیہ, ثالثہ اور پھر ہجرت کا ہے. ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک. دیکھیں اصل میں بات یہ ہے نا کہ عربوں میں یہ کلچر تھا, یعنی ایک چیز ہمارے یہاں اب کلچر میں نہیں ہے نا تو ہمیں عجیب لگتی ہے. آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں, سنن ابی داؤد میں ایک چیپٹر ہے, سنن ابی داؤد جو حدیث کی کتاب ہے اس میں ایک باب ہے. اس باب کا عنوان ٹائٹل یہ ہے کہ بچی کا نکاح جب کہ وہ ابھی پیدا نہ ہوئی ہو. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ کلچر. تو وہ عربوں کے ہاں یہ بھی تھا کہ ایک بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہے تو وہ کہتا تھا کہ یہ میری جو ہے نا اگر بیٹی ہوئی نا تو اس کا نکاح تیرے ساتھ. جیسے اب دیکھیں کے پی کے میں ایک کلچر ہے, بچپن میں نکاح کر دیتے ہیں, رخصتی دیر سے کرتے ہیں لیکن ان کے یہاں رخصتی بھی اتنی دیر سے نہیں ہوتی جتنا ہمارے یہاں. اب تو ہم 30+ میں جا رہے ہیں نا. ٹھیک ہے, کے پی کے میں یہ نہیں ہے. تو ہر علاقے کا اپنا ایک کلچر ہے, ایک رواج ہے. تو عربوں میں یہ عام تھا. مثال کے طور پہ صحیح بخاری میں ہے حسن بن صالح سے. حسن بن صالح کہتے ہیں کہ میری جو پڑوسن ہے نا اس کی عمر 21 سال ہے. یعنی اس روایت کے تناظر میں نہیں, کسی اور اس کے تناظر میں کوئی اور مسئلہ تھا, بلوغت کا مسئلہ تھا. تو حسن بن صالح یہ کہتے ہیں, صحیح بخاری میں ہے, امام بخاری لے کے آئے ہیں کہ میری پڑوسن کی عمر 21 سال ہے اور وہ دادی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے, 21 سال میں اگر وہ دادی ہے تو 9 سال کی عمر میں اس کی شادی ہوئی مثال کے طور پہ, 10 سال میں اس کا بیٹا ہوا, 1 سال تو لگ گیا. جب بیٹا ہوا تو بیٹا 10 سال کی عمر میں ہوا. اب جب بیٹا 10 سال کو پہنچا ہے تو اس کی شادی کر دی اور 21 سال کی عمر میں وہ دادی بن گئی. تو عربوں میں یہ عام تھا. اور یہ صرف یہ کیس نہیں ہے, بہت سارے کیسز ہیں. جیسے اب بہت سی چیزیں مثال کے طور پہ عربوں میں 4 شادیاں اور عورتوں کا ڈائیورس لے کے پھر آگے شادی کرنا. ہمارے ہاں اب یہ چیزیں معیوب سمجھی جاتی ہیں. کلچر ہے, ہر دور کا اپنا ایک رواج ہوتا ہے. جیسے اب ہمارے ہاں تو سیکنڈ میرج بھی جو ہے وہ اس طرح سے معیوب سمجھی جاتی ہے. تو عربوں میں یہ نہیں تھا, ایون کہ پوری دنیا کے کلچر میں یہ نہیں تھا. آج جیسے اب آپ بات کہیں نا کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈی تھی, لونڈی ہے نہیں, ٹھیک ہے, تو عجیب لگے گا. لیکن یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں ایک کلچر تھا, لونڈیاں ہوتی تھیں, سب کے ہاں تھی, یورپ میں بھی چل رہی تھی. تو یہ شادیوں کا رواج چھوٹی عمر میں یورپ میں بھی عام تھا. ٹھیک ہے, آپ چائلڈ میرج کے اوپر کوئی اچھی سی انٹری دیکھیں نا کسی بھی انسائکلوپیڈیا میں, عام تھا. ایون کہ انڈیا میں 11-12 سال کی عمر میں بڑی سیلیبریٹیز کی شادیاں ہو جاتی تھی. ٹھیک ہے, لیکن ایک وقت آیا پھر اب ہم لیٹ میرج کی طرف جا رہے ہیں, تو اب یہ چیزیں ہمیں عجیب لگ رہی ہیں.
نہیں نہیں، اللہ نے نہیں پڑھایا، اللہ نے نہیں پڑھایا۔ نکاح جو ہے نا اس میں روایتوں میں صرف ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مرتبہ دکھایا گیا، اور اس کی وجہ تھی، وجہ یہ تھی کہ حضرت ابو بکر کے 2 بیٹیاں تھیں نا، حضرت اسماء کی تو پہلی شادی ہو چکی تھی، یہ حضرت عائشہ تھی، حضرت اسماء کی شادی ہوئی تھی حضرت جعفر سے، اور غالباً ان کے بعد پھر وہ حضرت زبیر سے ہوئی۔ تو خیر بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی ہیں نا، تو ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے قائم کیے، یعنی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر جو ہیں یہ دونوں آپ کے سسر ہیں، اور حضرت عثمان، حضرت علی یہ دونوں آپ کے داماد ہیں۔ تو ٹیم کے بغیر نا آپ آگے نہیں چل سکتے، ٹیم ورک جو ہے، یعنی حضرت موسیٰ کو ہم دیکھیں نا کہ جب انہوں نے بنی اسرائیل سے کہا کہ فلسطین فتح کرنا ہے، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا، موسیٰ آپ جائیں اپنے رب کے ساتھ جا کے ذرا فتح کر کے آ جائیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ تو فتح ہوا نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیم ملی ہے، دیکھیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سکسیس اور کامیابی ملی ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں ہی اللہ کے دین کو غالب کر دیا، یہ چیز آپ کو نہیں ملتی، نہ پیچھے حضرت عیسیٰ کے ہاں ملتی ہے، نہ اس سے پیچھے حضرت موسیٰ کے ہاں ملتی ہے۔ یعنی دعوت اور تبلیغ اور محنت یہ سارا کچھ تو ہے، لیکن دنیاوی کامیابی نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ لوگوں کو ٹیم نہیں ملی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر 12 لوگ ایمان لائے تھے، 12 اواری تھے، اب وہ کیا کرتے؟ یہودیوں نے تو اپنے تئیں صلیب دینے کی کوشش کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیم مل گئی۔ اب جب ٹیم ملی ہے نا تو اللہ کے وسلم نے ان کے ساتھ رشتہ داریاں قائم کی۔ رشتہ داری سے جو ہے ویسے پہلے تو ایک وہ تھا کہ جی خاندان ایک تھا قریش کا، پھر دوسرا جو ہے وہ دینی رشتہ داری، اور تیسری جو ہے وہ سسرالی رشتہ داری بھی قائم کی۔ پھر وہی لوگ ہم دیکھتے ہیں جن کے آپ کے ساتھ جو ہے وہ قریبی تعلق تھا، وہی لوگ آگے آئے اور انہوں نے اسلام کو آگے جس طرح سے آپ کہہ لیں کہ جی دیکھا اور آگے لے کے گئے۔ تو یہ تھا ایک معاملہ جو ہے، اس میں حکمت یہی نظر آتی ہے، جو کثرت ازواج بھی ہے اس میں بھی یہی حکمت ہے کہ سرداروں کی بیٹیاں عام طور پہ، اور ان قبائل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمایت پیدا کی۔ یہ ہے، یہ جو دیوار ہے نا، یہ نظر آ رہی ہے ایک منٹ، یہ ان کی دیوار ہے، یہ مسجد کے ادھر ہے، بالکل ادھر اس سائڈ پہ۔ یہ پیچھے آپ میدان دیکھ رہے ہیں، یہاں سے ہی وہ آتے ہیں اور یہاں کھڑے ہوتے ہیں اس دیوار کے پیچھے۔ حفصہ بہت اچھا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حفصہ بہت اچھا۔ حفصہ آپ ان کی روایتیں دیکھیں، چھوٹی عمر کی، مطلب جو وہ بیان کرتی ہیں 6-7 سال کی، اور ایسی مائنر ڈیٹیل، اور انہوں نے اس کو اس طرح سے یاد رکھا ہوا ہے۔ یعنی چلیں وہ تو ایک ان کی اپنی شادی کا واقعہ ہے، جب ان کی رخصتی ہوئی، حالانکہ 9 سال ان کی عمر تھی، باقاعدہ بتاتی ہیں، پورا سین کھینچتی ہیں کہ میں جھولا جھول رہی تھی، میری والدہ آئی ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے جو مجھے پکڑا ہے، جا کے میرا منہ ہاتھ دھلوایا ہے، انصار کی عورتوں کے حوالے کیا، انہوں نے یہ الفاظ کہے ہیں، فلاں سہیلیاں تھیں، یہ وہ، ایک مائنر ایون کہ جب سے وہ کہتی ہیں میں نے ہوش سنبھالا ہے، تو حضرت ابو بکر کے بارے میں کہ اللہ کے رسول ہمارے گھر میں آتے تھے، پھر حضرت ابو بکر نے حبشہ کی طرف کیسے ہجرت کی، یہ وہ حافظہ کمال تھا۔ دیکھیے نا، بڑی عمر کی جو خواتین ہیں نا، تو اس میں بہرحال وہی مسئلہ آتا ہے جو آپ بات کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، شعور غالب ہوتا ہے نا، شعور غالب ہونے کی وجہ سے وہ ادب کا پہلو غالب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہیزیٹیشن بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو معاملات رہے ہیں نا، تو اس میں یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ وہ جو ہے نا ایک کھلا ڈلا پن زیادہ تھا، جس کی وجہ سے کوئسچن آنسر زیادہ ہوئی ہیں، اور روایتیں بھی بہت زیادہ ہیں جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کی۔ شادی کب ہوئی تھی؟ نکاح ان کا ہوا تھا مکہ میں ہو گیا تھا، مکہ میں ہو گیا تھا، ہجرت سے کوئی میرے خیال میں 1-2 سال پہلے۔ مشتبہات میں سے ہے، زیادہ بات یہی کرنی چاہیے، مشتبہات میں سے ہم اس کی حقیقت نہیں جانتے، صحیح بات یہی، اتنا بھی اس کو وہ نہ کریں کہ وہ موضع ہی نہ رہ جائے۔ دیکھیں نا، یہ عجیب معاملہ ہے کہ اللہ کے وسلم کہہ رہے ہیں کہ وہاں میں نے دیکھا ہے کہ وہ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں،
پھر امامت کروائی ہے تو حضرت موسیٰ جو ہے وہ پیچھے کھڑے ہیں، پھر اوپر جو ہے وہ آسمانوں پہ گئے ہیں تو چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ سے ملاقات ہو گئی ہے۔ ہم نہیں سمجھ سکتے، صحیح بات ہے، مطلب وہ جو لائف آفٹر ڈیتھ ہے نا، اس کو ہم یہاں ایکسپلین نہیں کر سکتے، وہ ایک دوسری دنیا ہے۔ وہ جیسے سائنس والے کہتے ہیں نا کہ جی ایک دوسری جو یونیورس ہے نا اس کے اپنے فزیکل لاز ہوں گے، یہاں بیٹھ کے آپ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے۔ نہیں، وہ چیزیں تو بعد میں انہوں نے نکال بھی دی نا، یہی تو کام کیا انہوں نے بعد میں، یعنی بعد میں جب تعصب بڑھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ ملا ہے تو انہوں نے وہ چیزیں ہی نکال دیں۔ یہ تو اس وقت کی بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تلاش میں تھے، اس وقت تک تو تورات میں وہ نصوص موجود رہی ہیں، بعد میں انہوں نے وہ بھی نکال دی۔ آپ کو کسی نبی کی تلاش میں نہیں؟ کسی نبی کی تلاش میں نہیں ہے سوائے دجال کے وہ تلاش میں ہے، ہاں، لیکن دجال کی تلاش میں، ہمارے نزدیک وہ دجال کی تلاش میں۔ ہاں ہاں، اس کا بھی ہے کہ وہ معراج کی رات پہ دی گئی آخری 2 آیات جو ہیں سورہ بقرہ، آمن الرسول، اللہ کے نوروں میں سے ایک نور ہے۔ عیسائیوں کا بھی ہے۔ یہاں گرجا گھر ہے، یہ گرجا گھر جو ہے نا ابھی میرے خیال میں احاطے سے باہر چلا گیا ہے، شاید ابھی احاطے سے باہر چلا گیا ہے۔